السلام علیکم ڈیئر لسنرز، اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ایس ایم قریشی نے۔ ناول کا نام ہے فریب چشم، مصنفہ ہیں امیمہ خان۔ سیزن 2، قسط نمبر 2۔ موم، مرحا انی، علی ماموں، علایا اور مصطفیٰ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ دلاور افندی نے نخوت بھری نگاہ بھورے بالوں اور بغیر آستین کے گھٹنوں تک فراق میں ملبوس لڑکی پر ڈالی، جس کے چہرے کی خوشی اس وقت سخت زہر لگی تھی۔ اوپر سے جس طرح وہ دندناتی ہوئی پورے گھر میں پھر رہی تھی، ان کا دل چاہا اس لڑکی کو باہر پھینکوا دے۔ وہ تو مصطفیٰ کو بڑی مشکل سے برداشت کرتے تھے، کجا کے علایا کو یہاں برداشت کرنا۔ ان دونوں کی موجودگی کی وجہ صرف ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا میر آلیان افندی، جس کو کچھ کہنا خود کو لہو لہان کرنے کے مترادف تھا۔ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جو پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ یہ بچی دیکھ رہے ہو جسے یہ اپنے ساتھ لائی ہے؟ پتہ نہیں کس کا خون ہے، تم اندھے؟ وہ آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ پڑے تھے۔ اس بچی کی مسکراہٹ اور مرحا کمال کی اکڑ انہیں سلگا گئی تھی۔ آلیان غصے سے ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا خاموش کھڑی مرحا بول پڑی۔ خاموش! میری کردار کشی کی اجازت کس نے دی ہے آپ کو؟ بتائیں۔ مت بھولیں اپنے خلاف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیتی ہوں، ہر زبان جڑ سے کھینچ لیتی ہوں، ہر حرف کا وجود مٹا دیتی ہوں۔ اپنے کردار پر تہمت لگنے کے باوجود خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اپنا حق لینا جانتی ہوں، نہ ملے تو چھین لیتی ہوں۔ عام لڑکی نہیں ہوں جو گھٹنوں میں رو رو کر اپنا غم ہلکا کرے۔ میں رلاتی ہوں، روتی نہیں ہوں۔ ویسے آپ کو کیا لگا تھا کہ ابھی میں آلیان کے سامنے روؤں گی اور کہوں گی پلیز آلیان مجھ سے شادی کر لو، میں کہاں جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، میں برباد ہو جاؤں گی؟ تو یہ آپ کی بھول ہے اور رہے گی۔ وہ آج بھی نہیں بدلی تھی، حق کو حق کہنے والی، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور ہو۔ بے ساختہ وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ پہلی بار برقعے میں آئی تھی۔ لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ آلیان افندی سے زیادہ اچھا جواب دیا تھا، اپنے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی۔ فائزہ بیگم بچوں کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی، جبکہ اب وہاں صرف 4 نفوس موجود تھے۔ اور ایک اور بات، میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہیے گا، میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ گہری سانس کھینچتے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ علایا کے بارے میں سننا کتنا تکلیف دہ تھا، آلیان افندی کو اندازہ تھا۔ آلیان سر، برائے مہربانی ذرا جلدی یہ سب نپٹائیں، کیونکہ پروگرام شروع ہونے میں محض 7 منٹ باقی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے کہا تھا، جبکہ اس کا انداز آلیان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آئیے میم، ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے باہر کی طرف لے کر بڑھا تھا، جبکہ پیچھے دلاور افندی اور زوار افندی سلگ کر رہ گئے۔ دونوں کا اس طرح جانا ان کے منہ پر ذلت کے تھپڑ کے برابر تھا۔ میم کافی غصے میں ہیں آپ، میک اپ خراب ہو جائے گا، اس کے ساتھ چلتے ہوئے چھیڑا، جبکہ وہ خود بالکل پرسکون تھا، کیونکہ اسے قطعی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اگر تم نہیں چاہتے کہ یہاں سے کوئی شو پیس اٹھا کر تمہارے سر پر ماروں تو چپ ہو جاؤ۔ رک کر اس کی طرف منہ کر کے وارن کیا تھا۔ آلیان ایک ادا سے منہ پر انگلی رکھ گیا، گویا اشارہ دیا ہو خاموش رہنے کا، جبکہ پروگرام شروع ہونے تک نہ وہ بولا تھا اور نہ ہی مسکرانا چھوڑا۔ عمر کا لحاظ کر گئی، ورنہ بیالوجی خود پڑھانے کا ارادہ تھا، مطلب حد ہی ہو گئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ راہداری سے مڑی تھی، جبکہ آلیان نے بمشکل اپنا قہقہا روکا۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے پروگرام میں مرحا کمال کا آپ سب کو سلام۔ ناظرین، وفاقی کابینہ کے کسی اجلاس پر نظر ڈالی جائے یا قومی اسمبلی کے اجلاس پر کسی ترقیاتی منصوبے کا ذکر ہو یا کسی کامیاب وزیر کا نام آئے تو ہمیں پاکستان کی چند گنے چنے ناموں میں ایک نام کافی زیادہ سنا جاتا ہے۔ جی ہاں، وفاقی وزیر میر آلیان افندی، جن کا تذکرہ اکثر و بیشتر ہمیں خبروں میں ملتا ہے۔ کچھ لوگ مقدر کا سکندر ہوتے ہیں اور یہ انہی میں سے ایک ہیں۔ اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہوگی کہ پہلے الیکشن پر ہی کابینہ کا ایک اہم رکن بن گئے۔ آج ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہے میر آلیان افندی۔ ناظرین، ان کے بارے میں جانیں گے آج انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ نگاہیں کیمرے سے ہٹا کر اس کی طرف مبذول کیں۔
جہاں وہ اس کے بالکل سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ سفید شلوار قمیص پر کالا کوٹ پہنے وہ مکمل تیار تھا۔ صوفے کے ساتھ پڑے میز پر قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر رکھی تھی، جبکہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جھنڈا اور پارٹی کا جھنڈا بھی موجود تھا۔ پورا کمرہ یہاں کے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ بزنس چھوڑ کر سیاست کی طرف آئے، اس کے پیچھے چھپی کوئی خاص وجہ؟ سوالات کا سلسلہ جاری تھا۔ اس کے ہر سوال کا وہ بہترین جواب دیتا شو کی ریٹنگ بڑھا رہا تھا۔ کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس دھکا سٹارٹ کہہ لیں۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی اس کے جواب دینے کے انداز پر۔ البتہ ٹی وی اسکرین پر دیکھنے والوں کو اس کی مسکراہٹ ہر صحافی کی مسکراہٹ کی طرح مصنوعی لگی تھی، لیکن اصل راز تو سامنے بیٹھا شخص جانتا تھا۔ گزشتہ رات سوشل میڈیا پر ایک خبر زیر گردش تھی کہ آپ اپنا ذاتی جہاز خرید چکے ہیں، جبکہ آپ کی طرف سے تاحال کوئی تصدیق یا تردید نہیں آئی۔ اس خبر میں کتنی سچائی ہے؟ نیا سوال آیا تھا جبکہ وہ ہنوز سکون سے بیٹھا تھا۔ جی ہاں، درست خبر ہے۔ مرحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایک وفاقی وزیر کو ملنے والی تنخواہ اتنی تو نہیں ہوتی کہ وہ جہاز خرید سکے، یا ہم یہ سمجھیں کہ خفیہ ذرائع کے ذریعے خریدا گیا ہے؟ دل میں امڑتا سوال بے ساختہ منہ پر آیا تھا، حالانکہ یہ شو کا حصہ نہیں تھا۔ اگر مرحا کمال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوال نہ پوچھتا اور نہ ہی عالیان جواب دیتا، لیکن وہ مرحا کمال تھی۔ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ سیاستدان سے پہلے میں ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ مرحا اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اسے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بالکل بھی نہیں۔ یہ بات مرحا اچھے سے جانتی تھی۔ پروگرام آخری مرحلے کی جانب داخل ہو چکا تھا۔ آپ پبلک فگر ہیں اور ہماری پاکستانی عوام کو اداکاروں، گلوکاروں اور سیاستدانوں کی ذاتی معلومات میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند سوالات ہیں عوام کی طرف سے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ بے حد سنجیدگی سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ میز پر رکھے تھے۔ میں منع کروں گا تو تم نے کون سا منع ہو جانا ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجاتے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ جی ضرور، جو دے سکا وہ دوں گا، ورنہ عوام سے معذرت، مسکراتے ہوئے بے حد دلکشی سے کہا تھا۔ گوگل کے مطابق آپ کی عمر 32 سال ہے، لیکن ابھی تک کوئی منگنی یا شادی کی خبر نہیں سنی ہم نے۔ کب ارادہ ہے؟ عوام کو بڑی فکر ہے کہ آپ کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ سوال کو گھمانا تو کوئی صحافیوں سے سیکھتا۔ من پسند جواب لینے کے لیے جس طرح عوام کے سر ڈالا تھا، عالیان بے ساختہ کھانسا تھا۔ مرحا نے اس کی حرکت پر دانت پیسے، البتہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھنا مجبوری تھا۔ بھئی لڑکی ہی الٹے دماغ کی ہے، میرا کیا قصور؟ دیکھو زمانہ کیسا آ گیا ہے، خود دلہن ہو کر اپنے منہ سے شادی کا پوچھ رہی ہے، خود انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے اور اب پوچھ رہی ہے شادی کا کب ارادہ ہے۔ دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری تھی۔ مسٹر گوگل سے تو خیر آپ ایسی باتیں نہ پوچھا کریں، وہ تو کچھ عرصہ پہلے پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان کو کسی مشہور اداکارہ کی والدہ قرار دے چکا ہے۔ اور ہاں، میری عمر 31 سال ہے، 32 نہیں۔ اس کے جواب پر وہ ایک دفعہ پھر ہنسی تھی۔ ہم گوگل والوں سے سفارش کریں گے کہ آپ کی عمر میں درستگی کی جائے۔ خیر تو میں سمجھوں کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ ابرو اچکاتے دلکش انداز میں اس کی توجہ سوال کی طرف کی۔ وہ اپنی آنکھوں سے مقابل کو زیر کرنے کا مکمل ہنر رکھتی تھی۔ نہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہوگی۔ سب سے پہلے عوام کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ کو میرا ٹویٹ نظر آئے گا، اور فکر نہ کریں، آپ کو انویٹیشن ضرور بھیجوں گا۔ اب ساری عوام کو تو نہیں بلوا سکتا، لیکن عوام کے نمائندے کو تو بلوا سکتا ہوں۔ اس کی بات پر وہ سٹ پٹ آئی۔ دل میں ایک بار پھر توبہ کی تھی کہ آئندہ جو بھی ہو جائے اس شخص کے ساتھ کوئی لائیو شو نہیں کرے گی۔ مرحا کمال چن چن کر الفاظ ادا کر رہی تھی، مبادہ مقابل کچھ الٹا سیدھا ہی نہ بول دے۔ اگر جو بائیڈن کا انٹرویو کرتی تو بھی اتنا مسئلہ نہ ہوتا جتنا سامنے بیٹھے اس شخص سے انٹرویو لیتے ہوئے ہو رہا تھا۔ ان کی ایک ایک حرکت ارد گرد موجود ڈھیروں کیمروں کی نظروں میں تھی۔ کوئی ایسی خواہش جو آج بھی ادھوری ہو؟ جس انداز میں اس نے مرحا کو دیکھا تھا، مرحا کا دل چاہا کاش وہ وقت کو پیچھے موڑ سکتی یا کم از کم اس سوال کو نہ پوچھتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ ویسے ایسا کچھ ہے نہیں، یہ محض ایک شعر سنایا ہے، لیکن اگر یہ سوال چند ماہ بعد مجھ سے پوچھا جائے تو میں اچھے سے جواب دے سکتا ہوں۔ دل فریب لہجے میں کہتے آخر میں شادی کا حوالہ دینا نہ بھولا تھا۔
میرا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی جو واقعی اسے توبہ کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئندہ چند سالوں میں خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ زن مریدی کا ریکارڈ توڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں خود کو، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ گمان اچھا کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جواب بے حد تمیز سے آیا تھا۔ میرا نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گھورتی تو ارد گرد کیمروں کی نظروں سے اوجھل نہ رہتا۔ کوئی ایسا جملہ جو آج تک یاد ہو، کسی مخالف کی طرف سے یا اپنے حامی کی طرف سے؟ وہ سوال پوچھ کر پھر پچھتائی تھی، وجہ اس کا دیکھنے کا انداز تھا۔ جملے نہیں لیکن بلکہ اچھے لیکچرز یاد ہیں۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہ جانے ہر جواب خود پر ہی پورا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ واقعی ہر سوال کا جواب اس کے حوالے سے دے رہا تھا۔ چند اختتامی کلمات۔ عوام کو کوئی پیغام یا نصیحت؟ محض 2 منٹ ہے میرے پاس۔ گھڑی پر نظر دوڑاتے جلدی سے کہا تھا۔ میں خود ایک خطا کار انسان ہوں، کسی کو کیا پیغام دوں گا، لیکن محض اتنا کہنا چاہوں گا کہ خود کو مقدر کا سکندر سمجھنے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ جب قسمت کی ٹھوکر لگتی ہے تو انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، لیکن غلطی سدھار لینی چاہیے۔ ماضی تو نہیں لیکن مستقبل ضرور حسین ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، حق کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے آگے کون ہے، بلکہ یہ دیکھیں آپ کے پیچھے مدد کرنے والی ذات کون سی ہے۔ اور میرا یقین ہے حق کے لیے اٹھایا گیا قدم اور حق کے لیے اٹھائی گئی آواز کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ دم سادے اسے دیکھے گئی، اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا بول سکتا ہے۔ کان میں لگے ایئر پیس پر 30 سیکنڈ کے ٹائمر سے ہوش میں آئی تھی، ورنہ سماعتیں اسے مزید سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ معذرت کے ساتھ وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مل کر اچھا لگا، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ تب تک مجھے مرحا کمال کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تمام لائٹس اور کیمرے ایک دم بند ہوئے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر مائک اور ایئر پیس اتارنے لگے جبکہ ٹیم حرکت میں آتی کیمرے اور دیگر سامان سمیٹنے لگی۔ کریئر کا مشکل ترین انٹرویو بخیر و عافیت مکمل ہوا تھا۔ وہ اس پر ایک نگاہ ڈال کر گہری سانس کھینچ گئی جو باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بہت ہی کوئی ڈیش انسان ہو تم۔ میں مرحا کمال توبہ کرتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی لائیو شو نہیں کروں گی۔ باہر نکلتے ہی اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ کہا لگاتا اسے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف لے کر جانے لگا، جہاں سے آتی آوازوں سے اندازہ ہوا کہ بچے وہیں ہیں۔ تم نے بتایا نہیں کہ تم نے اپنا ذاتی جہاز خریدا ہے؟ لان کی پچھلے حصے کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سب سے پہلے تمہیں ہی بتایا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کی چالاکی پر مسکراہٹ لبوں پر ڈھلی تھی۔ علایا، مصطفیٰ آ جاؤ، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ان کو پرندوں اور جانوروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے دیکھ کر آواز لگائی۔ نو موم۔ علایا کی آواز پر وہ حیرت سے عالیان کو دیکھنے لگی جو کوٹ اتار کر ملازم کو پکڑا رہا تھا۔ ان کو بھیجو گھر، اب لائے کیوں تھے؟ اپنے گھر سے نکالوں تاکہ وہ دوبارہ آئیں ہی نہ؟ عروج کاتے صاف انکار کیا۔ مرحا اس میسنے انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ 2 نمبر سیاستدان بالکل تمہارے جیسے ہوتے ہیں، دانت پیستے ہوئے جیسے نہ جانے کتنی اہم بات بتائی تھی۔ تم کبھی خوش نہ ہونا مجھ سے، مصنوعی دکھ سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا جہاں علایا خرگوش کو پکڑنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ طوطوں کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ عالیان علایا کو خرگوش اٹھا کر دینے لگا جبکہ وہ اب پکڑ کر مصطفیٰ کے پیچھے بھاگی تھی۔ مصطفیٰ ڈر کر آگے آگے بھاگ رہا تھا اور علایا پیچھے پیچھے۔ مرحا مسکراتے ہوئے وہیں کھڑی دونوں کو دیکھنے لگی جبکہ ایک نظر عالیان پر ڈالی جو ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی اس نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا، البتہ اس کی نظروں میں مزید نہ جھانکتے وہ نظریں پھیر گئی۔ مرحا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ اس کے سامنے بیٹھی میرال اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کھینچ کر ایک لگائے اسے۔ اتنے پیار سے مت دیکھو، شادی ہونے والی ہے، میری ارادہ بدل جائے گا۔ آنکھ دباتے جس قدر بے شرمی سے کہا تھا، میرال سٹ پٹاتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کشن اڑتا ہوا مرحا کے سر پر لگا تھا جبکہ اس اچانک افتاد پر فون زمین کو سلامی دینے لگا۔ یہ کپڑے پہنو گی تم؟ اس کی بے یقین آواز پر مرحا کو کشن پھینکنے کی وجہ سمجھ آئی۔
1 گھنٹے کی بحث کے بعد بھی اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جی بالکل، مسکراتے ہوئے کمال ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ سامنے ہی 3 جوڑے رکھے تھے جو قیمتی ضرور تھے مگر بے حد سادہ۔ میرال اسے ہر طرح سے سمجھا چکی تھی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ سیگم آیا؟ اسے اندر کی طرف جاتا دیکھ کر پوچھا، جبکہ اس جواباً اس نے ایسے گھورا کہ مرحا اپنی شہادت کی انگلی ہونٹوں پر ٹکا گئی۔ اچھا، اسے بولا ہم نے حیدرآباد جانا تھا، جلدی کرے۔ پیچھے سے ہانک لگاتے وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پورے 1 گھنٹے بعد طے شدہ وقت کے مطابق طے شدہ جگہ پر وہ چاروں موجود تھے۔ آمنے سامنے میز پر بیٹھے وہ مرحا کو دیکھ رہے تھے، گویا پوچھنا چاہ رہے ہوں کہ یہاں کیوں بلایا ہے۔ ضروری بات کے لیے بلایا ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے نہ جانے کتنی ضروری بات بتائی ہے۔ فرمائیں۔ عالیہ نے فون سائیڈ پر رکھتا سامنے پڑے جوس کا گلاس منہ کو لگا گیا۔ شادی میں 300 لوگ تم لوگوں کی طرف سے ہوں گے، 300 ہماری طرف سے، کل ملا کر 600۔ جتنے آرام سے اس نے کہا تھا، جوس پیتے عالیہ کو زبردست اچھو لگا۔ کھانس کھانس کر بے حال ہوتا وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ 300 سے زیادہ تو صرف ہمارے خاندان والے ہو جائیں گے، اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھتے دہائی دی، جبکہ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اسے یہاں یہ سب کہنے کے لیے بلائے گی۔ چھانٹی کرو نا خاندان والوں کی، نک چڑھے لوگوں کو نکال دو، باتیں بنانے والوں کو بھی، شودوں کو بھی، پیچھے انشاءاللہ 10 بھی نہیں بچیں گے۔ آرام سے حل بتایا تھا، جبکہ زیگم نے اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ میرال نے اسے حیرت سے دیکھا، جس کے تاثرات ہنوز پرسکون تھے۔ اس طرح تو نانا سائیں اور ماموں سائیں کو بھی نکالنا پڑے گا۔ میرال کی بے ساختگی میں کہی گئی بات پر تینوں کا مشترکہ قہقہا گونجا، جبکہ وہ اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی۔ دوسری اور نہایت ضروری بات، کھانا بالکل سادہ ہوگا، بریانی، قورمہ اور کوئی بھی میٹھا، سلاد وغیرہ تو ہوگا ہی۔ اب کی بار نہ صرف عالیہ بلکہ زیگم کو بھی اس کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ نامنظور۔ عالیہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جبکہ مرحا کی گھوری پر دانت پیستا واپس بیٹھ گیا۔ یار یہ تمہاری بہن چاہتی کیا ہے؟ اس سے اچھا ہے کورٹ میرج کر لیں۔ اب کی بار زیگم کی مدد لینا چاہی، جو خود اس کے سامنے بے بس نظر آ رہا تھا۔ مرحا یار، زیگم نے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن پھر دانت پیستا خاموشی اختیار کر گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ولیمے پر میری مرضی کے بندے ہوں گے، دل پر پتھر رکھ کر کڑوے گھونٹ بھرتے کہا تھا۔ چلو جی، کر لو بات، کیا فائدہ پھر؟ ولیمے پر زیادہ سے زیادہ 1500 لوگ، اس سے زیادہ نہیں۔ تینوں نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ آر یو میڈ؟ صدمے سے چور آواز پر مرحا نے نفی میں سر ہلایا۔ چلیں؟ اسے دیکھتے زیگم نے دانت پیسے جیسے اس کا یہ فیصلہ ہرگز پسند نہ آیا ہو۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ میں آتی ہوں۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے وہ ریسٹورانٹ کی جانب بڑھ گئی، جہاں وہ بھی گاڑی میں بیٹھنے والا تھا۔ عالیان، وہ رک کر پیچھے مڑا جہاں وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ دروازہ بند کرتا وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ سوری۔ حیرت کا شدید جھٹکا تھا جو اسے لگا۔ آنکھیں پوری طرح سے کھولے وہ اس کے چہرے پر مذاق کی رمق تلاش کرنے لگا۔ کس لیے؟ سنجیدہ چہرہ دیکھتے حیرت سے پوچھا تھا۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہا۔ تمہیں برا لگا ہوگا، ظاہر ہے تمہاری شادی ہے، بہت کچھ سوچا ہوگا تم نے، لیکن یہ شان و شوکت، یہ نمود و نمائش ضروری تو نہیں۔ یہ بے دریغ پیسے کا ضیاع، مختلف اقسام کے کھانے، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ البتہ یہ سب دکھاوے کے زمرے میں آئے گا۔ شادی 600 لوگوں کی موجودگی میں بھی ہو جائے گی، 15,000 لوگوں کی موجودگی میں بھی۔ ہم درجنوں کھانے بنوا لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کھانے ضائع جائیں گے۔ جس طرح کے لوگ ہماری شادی پر آئیں گے، انہیں کھانوں سے غرض نہیں ہے۔ ڈائٹ کانشیس یہ لوگ اس طرح شادیوں یا پارٹیوں پر کچھ نہیں کھاتے، تو ہم کیوں بے تحاشا کھانے بنوا کر رزق کی ناقدری کریں؟ ہم عام انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ 15,000 مہمانوں میں سے گاؤں کا ایک شخص بھی نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ اس شان و شوکت کا؟ سادگی میں حسن ہے۔ 600 لوگ کافی ہوتے ہیں، یا چلو 300 ہماری طرف سے، 700 تم لوگوں کی طرف سے۔ اب ٹھیک ہے؟ عاجزی سے بولتے آخر میں وہ اس کی طرف سے مہمانوں کی تعداد میں اضافہ کر گئی تھی، جبکہ وہ ساکت کھڑا یہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی کون سی نیکی کا انعام تھی۔ بے حد پرکشش انداز میں معذرت کرتی وہ اسے ایک بار پھر اسیر کر گئی تھی۔
وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ مہمانوں کو بلانے کا مقصد نمود و نمائش کے سوا کچھ نہ تھا۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی کوئی اپسرا تھی، کوئی عجیب مخلوق۔ آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی گونجتی گمبھیر آواز مرحا کمال کے پریشان چہرے پر سکون بکھیر گئی۔ ہونٹ بھینچتی وہ اسے دیکھتی رہی جو مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مطلب کوئی اعتراض نہیں ہے تمہیں؟ وہ اس کے منہ سے سننے کی خواہش مند تھی، ورنہ شاید شرمندگی ختم نہ ہوتی۔ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ چلتی ہوں میں۔ مسکراتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی جبکہ وہ کئی لمحے وہیں کھڑا شاید اس کی خوشبو کے حصار میں خود کو جکڑتا محسوس کر رہا تھا۔ 1 ماہ بعد پورے سوشل میڈیا پر طوفان برپا تھا۔ میر آلیان افندی اور مرحا کمال کی شادی کی خبریں زیر گردش تھیں، جبکہ حیران کن بات تو یہ تھی کہ دونوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ نہ انکار کر رہے تھے نہ اقرار، جبکہ یوٹیوبرز اور بلاگرز کے ساتھ ساتھ مختلف ویب سائٹس نہ جانے کون کون سے ان کی عاشقی کے قصے نکال کر اپنی دکانیں چمکانے میں مگن تھے۔ مرحا کمرے میں بیٹھی سوشل میڈیا پر چلتی خبروں پر ہنس رہی تھی اور ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے میرال اور زیگم کو بھی سنا رہی تھی۔ صحافی مرحا کمال کا حسن کام کر گیا، میر آلیان افندی ان کے آگے زیر ہو گئے۔ یاد رہے مرحا کمال کی ایک عدد بچی بھی ہے۔ ویڈیو کا کیپشن دیکھ کر کمرے میں کہا گونجا تھا، یار کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ زیگم نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مشہور صحافی مرحا کمال سب کی امیدوں پر پانی پھیر کر وفاقی وزیر میر آلیان افندی کے سنگ چلنے کی تیاریوں میں مگن۔ نیچے کوئی تصویر ایڈٹ کر کے لگائی گئی تھی، جبکہ مرحا پہلے حیران اور پھر ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ لاؤ ادھر دو، ہم بھی دیکھیں ذرا۔ اس کے ہاتھ سے فون پکڑتے میرال خود دیکھنے لگی۔ کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی مرحا کمال نے چپکے سے جیون ساتھی چن کر سب کو نا امید کر دیا۔ میرال نے جس ادا سے کہا تھا، زیگم کا بے تحاشا کہا گونجا۔ وفاقی وزیر میر آلیان افندی نے اصلی زندگی میں بھی میدان مار لیا۔ ہونے والی بیوی دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے۔ ان کی ہونے والی بیوی پورے 15 سال چھوٹی ہیں۔ اب کی بار مرحا نے حیرت سے اپنی عمر گنی۔ اوئے یہ تو مجھے انٹر کا اسٹوڈنٹ بنا رہے ہیں۔ ہنس ہنس کر آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ میرال اور زیگم کمرے میں جا چکے تھے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ زیگم کی خاموشی محسوس کرتے پوچھا تھا جو گاڑی چلانے پر دھیان دے رہا تھا۔ نہیں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو کر اتنی عقل مند کیسے ہو۔ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے تھی لیکن تم نے سوچ لی۔ اور رہی بات ناراضگی کی، تو بہن اور بھائی کے رشتے میں یہ فضولیات نہیں ہوتی۔ دل سے جیسے بوجھ اترا تھا۔ آلیان اور زیگم دونوں اس کے فیصلے سے متفق تھے۔ بغیر کسی ناراضگی کے اس سے بڑھ کر اطمینان کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس دن کی بات سوچتے اب بھی چہرے پر سکون پھیلا تھا۔ نوٹیفیکیشن کی آواز پر وہ چونکی، لیپ ٹاپ اٹھا کر ٹویٹر کھولا جہاں چند منٹ پہلے ڈالی گئی آلیان کی ٹویٹ جگمگا رہی تھی۔ الحمدللہ، گوئنگ ٹو میری اے لیڈی آف گریٹ آنر مرحا کمال، ریممبر اس ان یور پریئرز۔ ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے جبکہ چند منٹوں میں ہزاروں لائکس اور مبارکباد کے پیغام تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی ٹویٹ لکھنے لگی۔ اسپیشل تھینکس ٹو بلاگرز، میمرز، ویب سائٹس، یوٹیوبرز فار میکنگ فیک لو اسٹوریز آف میر آلیان افندی اینڈ مائن۔ Anyways, it's true that I am going to marry Miss Mir Alian Afandi soon. Moreover, I am going to say goodbye to the world of journalism. No doubt it was a best period of life. On this moment, I want to say thanks to all my ex-producers and directors and my fan followers as well. Mirha Kamal is Mirha Kamal only because of you people. Lots of love to Zegam Kamal, a pathway for me. Kamran Arshad inviting you specially on my wedding. Remember us in your prayers. Your well wishes and prayers will be a great reward for us on this new beginning. توقع کے عین مطابق 5 منٹ میں کروڑوں لوگ اس ٹویٹ کو دیکھ چکے تھے۔ دونوں طرف سے تصدیق ہو چکی تھی۔ نیوز چینلز والے ٹویٹ کے ساتھ خبریں چلانے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے جب ٹویٹ کے نیچے آلیان افندی کے کمنٹ پر نظر پڑی، کانگریچولیشنز۔ وہ کئی لمحے سکرین دیکھتی رہی جہاں کالے رنگ کے دل اور پھول کے ساتھ اس کے کمنٹ پر بھی لاکھوں لائکس اور ریپلائز تھے۔
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لوگ اس کے صحافت چھوڑنے والے فیصلے پر کیا رد عمل دیں گے، کیونکہ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ ایک نظر اپنے ساتھ سوئی علایا پر ڈالی، ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لاشعوری طور پر نگاہ کیلنڈر پر گئی جہاں 24 مارچ لکھا ہوا تھا۔ پورے 6 دن بعد شادی تھی، جبکہ یہ دن اسے لگا کہ پر لگا کر اڑ جائیں گے۔ سائیں مختلف برانڈز کے فون آ رہے ہیں، ایونٹ آرگنائزرز بھی سر کھا رہے ہیں، فوٹوگرافرز کا تو جیسے سیلاب امڈ آیا ہے۔ میں کیا بولوں؟ راجو حقیقتاً شادی کے ہنگاموں میں تھک چکا تھا۔ عالیہ نے فون سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا، جو اب وہیں کھڑا کال پر کسی مشہور برانڈ کو منع کر رہا تھا۔ منع کرتے جاؤ سب کو، مرحا صاحبہ کو پتہ لگا کہ ہمارا ایونٹ سپانسر کیا گیا ہے تو اوپر پہنچا دے گی، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایگریمنٹ سائن ہو گیا میوزک بینڈ کے ساتھ، اور قوالوں کا کیا بنا؟ سارے انتظامات وہ خود بھی دیکھ رہا تھا۔ جی سائیں، سب ہو گیا۔ سائیں، وہ ناچ گانے کا انتظام؟ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ عالیہ کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ تم کیوں مجھے پٹوانے پر تلے ہو؟ شراب اور شباب نہیں ہوگا۔ راجو کی سیانی ہنسی ہنستا اس بات میں سر ہلا گیا۔ دادا سائیں کہاں ہیں؟ موبائل جینس کی جیب میں ڈالتے اس سے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر ہیں سائیں، وہ سر ہلاتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ لان میں لوگوں کا رش تھا، قریباً ہزاروں لوگ سجاوٹ کرنے میں پیش تھے، جبکہ گاؤں کے گلی محلے بھی پھولوں اور روشنیوں سے سجائے گئے تھے۔ اس دفعہ مرحا شدید مخالفت کے باوجود بھی کوئی اعتراض نہ کر پائی تھی۔ ہر چیز میں اپنا فیصلہ مسلط کر کے وہ اس کی شادی برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ عالیہ نے کونے پر کھڑے ہو کر ایک طائرانہ نگاہ پورے لان پر ڈالی اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کا رخ اب ڈیرے کی جانب تھا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں سجاوٹ کا کام جاری تھا، جبکہ وہ دونوں لان کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ تھوڑی تلے ہتھیلیاں ٹکائے وہ سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دیوار کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ علایا نے جمائی لیتے پاس بیٹھے مصطفیٰ سے پوچھا، جو خود پچھلے کئی دنوں سے دماغ چلا کر تھک چکا تھا، لیکن جواب نہ ملا۔ پتہ نہیں، جواب دے کر پاس پڑے گملے سے پتے توڑے۔ نانو کہہ رہی تھی شادی ہے۔ کچھ دنوں پہلے سنی گئی بات اس کے گوش گزار کی، جیسے وہ انجانے اس کا کتنا اچھا دوست اور ہمراز ہو۔ پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑی مرحا مسکراہٹ چھپاتے ان دونوں کے بیچ آ بیٹھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دونوں کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے پوچھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ شادی ہے، علایا کی طرف اشارہ کرتے گویا تصدیق چاہی تھی۔ کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ ہونٹ کچلتے گویا وہ مناسب الفاظ ڈھونڈ رہی تھی ان دونوں کو بتانے کے لیے۔ وہ کیا ہوتی؟ فوراً سے پہلے علایا کا سوال آیا تھا۔ مرحا گہرا سانس کھینچتی خود کو ہزاروں سوالات کے لیے تیار کرنے لگی۔ علایا، آپ کہہ رہی تھی نا کہ ہمارا گھر کون سا ہے، تو اب ہم اپنے گھر جائیں گے جو صرف علایا کا ہوگا، نرمی سے اس کے بال سہلاتے جواب دیا تھا۔ یہ چلی جائے گی؟ مصطفیٰ کی چہکتی آواز پر وہ پہلے چونکی، پھر کھلکھلا دی۔ جی نہیں، میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی، جبکہ وہ فوراً سے پہلے بدکا تھا۔ اس کی شادی ہے، یہ جائے، آپ نہیں جائیں گی مرحا آنی؟ مرحا ہونکوں کی طرح منہ کھولے لفظ اس کی شادی پر پھنسی تھی، اور پھر ایک زوردار کہا گونجا۔ ملازم رک کر اسے دیکھنے لگے، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئے۔ اس کی شادی نہیں ہے میری جان، بے بسی سے سر پیٹنے کا دل چاہا تھا۔ پھر کس کی شادی ہے؟ کوئی سوال نہیں، بس میں اور علایا اب آپ کے عالی ماموں کے گھر رہیں گے۔ ان دونوں کے جانے کی خبر سن کر اس کا منہ اتر گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا اعتراض مرحا کی عدالت میں پیش کرتا، علایا کی چہکتی آواز گونجی تھی۔ That's so beautiful, Mom. Can I call him علی ماموں؟ مرحا بے ساختہ کھانسی تھی، جبکہ مصطفیٰ اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا، جو اس کے ماموں کے گھر کے ساتھ ساتھ اس کے ماموں پر قبضہ جمانے کی کوششوں میں تھی۔ علایا کی بچی، میرا مطلب ہے سویٹ ہارٹ، وہ صرف مصطفیٰ کے ماموں ہیں، آپ انہیں ڈیڈ کہہ سکتی ہیں۔ دانت پیستے بمشکل کہا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ دونوں کے منہ پر ٹیپ لگا دے، جو نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے۔ از ہی مائی فادر؟ مرحا کی بس ہو گئی تھی۔ اندر آؤ ذرا اور کھانا کھاؤ۔ اٹھتے ہوئے انہیں بھی اٹھایا تھا، جبکہ ان کے سوال وہ جان بوجھ کر ادھورے چھوڑ چکی تھی۔ یہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے پاس جواب تھا ہی نہیں۔ مرحا آنی، لیکن مصطفیٰ منمنایا، لیکن وہ کچن میں لا کر ان کے آگے کھانا رکھنے لگی۔ کوئی اور سوال نہیں مصطفیٰ،
پانی کی بوتل نکالتے نرم مگر تنبیہی لہجے میں کہا تھا۔ بٹ موم آئی ہیو اے کوسچن، علیہ نے ٹانگیں جھلاتے بے بسی سے کہا تھا۔ علیہ اس کو گھورتے ہوئے کہا جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ مرحا نفی میں سر ہلاتی ان دونوں کو دیکھنے لگی جن کے سوالات اچھے خاصے انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ ڈھیروں لائٹس کی روشنی آنکھوں میں پڑتی آنکھیں جھپکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ حیدرآباد کے فارم ہاؤس میں منعقد شادی کی یہ تقریب اپنے عروج پر تھی۔ پھولوں سے سجا یہ فارم ہاؤس انتہائی سادگی کے باوجود دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ یہ شاید سادگی میں ہی حسن ہوتا ہے۔ فلم انڈسٹری، بزنس انڈسٹری اور سیاست کے چند گنے چنے نام اس تقریب میں موجود تھے۔ چند غیر ملکی مہمانوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پروفیسرز اور ڈائریکٹرز بھی اس تقریب کا حصہ تھے۔ ہزاروں لوگ اس شادی سے محروم رہے تھے۔ موبائل فون لانا ممنوع تھا اور یہ بات خصوصی طور پر شادی کے کارڈ پر درج تھی۔ فوٹوگرافر دونوں طرف سے اپنے تھے۔ میڈیا کو اس شادی کی کوریج کی اجازت نہ تھی کیونکہ اپنی ذاتی زندگی کو سوشل میڈیا کا حصہ بنانا دونوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ ان کے نزدیک یہ محض شو بازی کے زمرے میں آتا تھا۔ زیگم اور عالیان کی ایک دو ملاقاتوں کا یہ نتیجہ نکلا تھا کہ 1000 مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا، جبکہ مرحا کمال اس میں بھی خوش تھی۔ کہاں 10 سے 15,000 مہمانوں کا تخمینہ لگایا گیا تھا اور کہاں صرف 1000۔ داخلی حصے کے پاس سفید شلوار قمیص پر نیلا کوٹ پہنے زیگم کمال لوگوں کو خوش آمدید کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ نیلے لباس میں ملبوس میرال زیگم کمال بھی ساتھ ہی کھڑی تھی۔ دونوں کے عین سامنے سفید شلوار قمیص کے ساتھ سندھی اجرک گلے میں پہنے میر عالیان افندی بذات خود لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی سفید رنگ کی پیروں کو چھوتی میکسی کے ساتھ کندھوں پر بڑا سا شال نما سرخ کامدار دوپٹہ ڈالے مرحا کمال مکمل اعتماد کے ساتھ کھڑی لوگوں سے مل رہی تھی۔ آئی ایم ان لو ود یو۔ عالیان جو کسی وزیر سے بغل گیر ہونے کے لیے آگے بڑھنے لگا تھا، لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچا۔ بمشکل وزیر سے ملتا وہ پیچھے ہٹا، جبکہ وہ مسکراہٹ چھپاتی وزیر اطلاعات اور نشریات کے ساتھ آئی اس کی بیوی کے ساتھ ہاتھ ملا رہی تھی۔ اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جیسے اس کی ساری خوشی پر پانی پھیرا تھا۔ عالیان نے شکایتی نظروں سے اسے گھورا جو ہلکے سموکی میک اپ کے ساتھ جیسے ماحول پر چھا سی گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے نما انداز میں باندھے وہ سادگی میں بھی قیامت خیز لگ رہی تھی، جبکہ وہ خود بھی تو اس کے ساتھ ہم رنگ سوٹ پہنے آتے جاتے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑتا جا رہا تھا۔ ہیلو عالی، شوق آواز پر وہ جو دوسری طرف منہ کیے کسی سے بات کر رہی تھی چونک گئی۔ سرخ ساڑی میں کوئی لڑکی اس کے گلے آ لگی تھی، جبکہ عالیان اس اچانک افتاد پر ہکا بکا سا کھڑا تھا۔ مرحا نے بھی آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا جو اس کے چند گھنٹے کے شوہر کے ساتھ خام خواہ میں چپک رہی تھی۔ یہ حرکت تو تقریب میں آئی کسی اداکارہ تک نے نہ کی تھی۔ کسی وفاقی وزیر کے ساتھ یہ حرکت کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے مرحا کمال اچھے سے جانتی تھی۔ اس سے ملو، یہ میری ماموزاد بہن ہے، بچپن سے ہمارا بڑا بہن بھائیوں والا رشتہ ہے۔ مرحا کے گرد ایک بازو پھیلاتے جس انداز سے کہا تھا، سامنے کھڑی لڑکی جل بھن کر رہ گئی۔ زیگم اور میرال نے مسکراہٹ چھپائی۔ بار بار بہن بول کر وہ اسے اچھے سے زج کر چکا تھا، جس کا اندازہ اس کے سرخ پڑتے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ مہمان ان دونوں کی طرف بڑھنے کی بجائے میرال اور زیگم سے مل کر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ زیادہ نہیں پھیل رہے تھے تم؟ دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ اسے اس لڑکی کی گلے ملنے والی حرکت یقیناً ناگوار گزری تھی۔ اس کے بہن بنانے کے باوجود بھی غصہ نہیں اترا تھا۔ ہر عورت کی عزت کر سکتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر میری ٹھرکی روح جاگ جاتی ہے، بے بسی سے کہتے وہ آگے بڑھنے لگا تھا۔ مہمانوں کی آمد جاری تھی لیکن اس کا مزید کھڑے ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شرم کر لو تھوڑی سی۔ شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آرام سے مس صحافی، شوہر ہیں ہم آپ کے، اس کا ہاتھ پکڑ کر فوٹو سیشن کے لیے لے جاتے ہوئے کہا تھا۔ چند گھنٹوں کے شوہر، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں، بالوں کو ٹھیک کرتے ایک ادا سے کہا، اور وہ تو اس کی ہر ادا سے گھائل ہوتا تھا۔ اب مرحا کمال نہیں تھی، وہ تھی تو صرف مرحا عالیان آفندی، جو اس کی تھی، جس کے وجود پر صرف اور صرف اس کا حق تھا، جس کے نام کے ساتھ اس کا نام جڑا تھا، جس کی ہر آتی جاتی سانسوں پر صرف اور صرف اس کا بسیرا ہونے والا تھا۔ I love you from the core of my heart
and with my every single breath. And this love goes on increasing every time I look at your mesmerizing green eyes. I think I am blessed today to have you. बेखुदी में उसके चेहरे को तकता वो इजहार मोहब्बत कर गया था। वो जो इधर उधर लोगों को देख रही थी, उसकी बात पर अपनी जगह थम सी गई, जिसका एक एक लफ्ज़ दिल में उतरता उसको देखने पर मजबूर कर गया। बड़ी बड़ी पार्टीज़ और शादियों में ये निहायत मामूली बात थी। लोग उन्हें देखने लगे, कुछ रश्क जबकि कुछ हसद से, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। वो हनूज़ मेकअप में छुपी उसकी सब्ज़ आंखों में देख रहा था, जबकि मिरहा ने अपना हाथ उसके हाथ से निकाल कर खुद उसका हाथ पकड़ा था। जबकि उसकी इस हरकत पर उसका सकता टूटा, लेकिन फिर हैरत ज़दा सा उसके हाथ में अपना हाथ देखने लगा। होंठ मुस्कुराहट में ढले थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अब एक हाथ से अपना दुपट्टा ठीक करती किसी को इशारा कर रही थी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो खुद उसका दुपट्टा कंधे पर डालने लगा। मिरहा की मुस्कुराहट पल भर के लिए थमी थी। अगले ही लम्हे वो मुस्कुराती हुई उसके साथ आगे बढ़ गई। ये लड़की सर ता पैर मोहब्बत थी। हर रूप, हर अंदाज मोहब्बत ही तो था। उसका हर अमल मोहब्बत है, जबकि वो हर बार मीर आलियान अफंदी को फतह करती थी। वो लड़की उसे असीर कर रही थी। वो अप्सरा थी, एक मुकम्मल माँ, एक मुकम्मल बेटी, एक मुकम्मल बहन, एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल बीवी। हाँ, वो जानता था कि अगर पूरी दुनिया में भी वो मिरहा कमाल से बेहतर लड़की ढूंढने की कोशिश करता तो बुरी तरह नाकाम होता। मुख्तलिफ लोगों के साथ बारी बारी तस्वीर बनवाता वो सजदा शुक्र बजा लाने का ख्वाहिशमंद था। 6 सालों की तवील रातों और सब्र आजमा शामों का इनाम थी वो। एक तवील सफ़र की मंजिल थी जो उसके साथ खड़ी उसे मुकम्मल कर गई थी। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि संजीदा चेहरे वाली, सख्त लहजे में लोगों को उनकी औकात में रखने वाली ये लड़की, दो बदू जवाब देने वाली, बराए नाम मुस्कुराने वाली, अजनबियों को उनकी हैसियत याद दिलाने वाली, हक बात पर डट जाने वाली, इतनी मोहब्बत वाली भी हो सकती है। लेकिन शायद वो ऐसी ही थी, एक बंद किताब जिसे पढ़ना मुश्किल था। वक्त और हालात के मुताबिक खौफ खुद को ढालना आता था। लेकिन मीर आलियान अफंदी को मिरहा आलियान अफंदी हर रूप में दिलो जान से अजीज़ थी, और उसे यकीन था कि वो मिरहा कमाल को पढ़ सकेगा, उसके हर रूप को जान लेगा। अलाया को भेजो, राजू को आवाज़ देता वो उसका हाथ थामे वहीं खड़ा रहा। मेहमानों के साथ तस्वीर बन चुकी थी, जबकि कपल शूट पहले ही मुकम्मल हो चुका था। उससे थोड़े से फासले पर गुलूकार अपनी सुरों के जलवे बखेरते माहौल में जल तरंग बखेर रहे थे, और आलियान अफंदी को लगा जैसे हर लफ्ज़ साथ खड़ी लड़की के लिए ही खसूसन लिखा गया हो। सोचों का इर्तिकाज़ किसी की खिलखिलाहट से टूटा। सामने देखा तो दिल फरेब लहजे में मुस्कुराया, जहाँ मिरहा की तरह की ही सफ़ेद फ्राक में मलबूस वो भागते हुए उन तक आई थी। वो आगे बढ़ता उसे गोद में उठा गया था। फोटोग्राफर तेज़ी से हरकत में आते ढेरों तस्वीर खींचने लगे। मॉम, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। सुबह से वो ये जुमला 1000 दफ़ा कह चुकी थी। पिछले 5 सालों में पहली बार मिरहा को इस हुलिये में देखा था। आलियान उसकी बात पर दोबारा मिरहा को देखने लगा, गोया अलाया की बात जांचना चाहिए हो। मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसके माथे पर बोसा देता वो कोई तारीफ़ी जुमले का मुंतज़िर था, जबकि वो माथे पर उंगली बजाते सोचने लगी। इर्द गिर्द से बेनियाज वो अपनी दुनिया में मगन थे। दूर खड़ी मिरहा की माँ ने पुरसकून मुस्कुराहट से यह मंजर देखा, जैसे ज़िंदगी की कठिन रातों का इख्तिताम हुआ था। यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंस, नाउ प्लीज़ फोकस ऑन कैमरा। दांत पीसते उससे कहा था, जो उसकी मासूम बेटी को खासी मुश्किल में डाल चुका था। अलाया को भी जैसे ये टाइटल पसंद आया था, तभी मुस्कुराते हुए हर पोज में तस्वीर बनवाने लगी। अलाया की आड़ में मेरी तारीफ़ तो नहीं करना चाहती थी तुम? उसकी तरफ झुकते थोड़ी देर पहले वाली बात का हवाला दिया था। खुशफहमी का कोई इलाज नहीं है मिस्टर ठर्की। मुस्कुराहट पल भर में थमी थी। मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूट बोला है जो तुम मुझे ठर्की बोल रही हो? मिरहा ने उसे घूरा, जो बोलकर कह रहा था कि उसने कहाँ बोला है। मॉम डैड से चीज़ दोनों की शुरू होने वाली बहस को वो पहले ही ख़त्म करवा चुकी थी। अलाया की खिलखिलाहटें और आलियान अफंदी के कहकहे मिरहा कमाल को यकीन दिला गए थे कि ज़िंदगी में इससे बेहतर शख्स शायद ही उसे मिल पाता। उसे मोहब्बत नहीं थी मीर आलियान अफंदी से। शादी के लिए मोहब्बत की भला क्या ज़रूरत, लेकिन उसे कामिल यकीन था कि बहुत जल्द वो इश्क की राह पर चल निकलेगी।
اسے یقین تھا ساتھ کھڑے شخص کی بے لوث محبت مرحا کمال کو اس کا عاشق بنا دے گی۔ فوٹو سیشن کے اگلے مرحلے میں میرال اور زیگم کے ساتھ ڈھیروں تصاویر بنی جن میں علایا اور مصطفیٰ پیش تھے۔ I am blessed to be مرحا عالیحان افندی۔ میوزک اور لوگوں کے بے ہنگم شور میں وہ کسی سے بات کر کے اس کی طرف پلٹا ہی تھا کہ اس کی سرگوشی نما آواز پر تھم سا گیا۔ اس کی طرف سے پہلا جملہ تھا جو اس رشتے کو لے کر اس نے کہا تھا۔ 6 سال بعد اس کی طرف سے کوئی پیش قدمی کی گئی تھی۔ وہ کمال تھی، یہاں بھی کمال کر گئی تھی۔ بغیر کسی رشتے کے کچھ کہہ کر اپنے الفاظ بے مول نہیں کیے تھے، بلکہ اس کی بیوی بن کر اپنے الفاظ انمول کر گئی تھی۔ بے خود نگاہیں اس کو اپنے پہلو میں نہ پا کر نیچے کی طرف گئیں جہاں وہ جھک کر علایا کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ حیرت، خوشی اور خوشی مسکراہٹ میں بدلی تھی۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ انمول سی اس لڑکی کا یہ ایک جملہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گیا تھا۔ ولیمے کے اگلے روز حویلی کے قریب گاؤں کے بڑے میدان میں ٹینٹ لگے ہوئے تھے، جبکہ ایک کونے پر مختلف قسم کے کھانے پک رہے تھے۔ آج گاؤں میں دعوت عام تھی جس میں گاؤں کے امراء سے لے کر غریب طبقہ تک ایک ہی جگہ پر مدعو تھے۔ کئی امیر لوگ آنے سے انکار کر چکے تھے، لیکن میر عالیان افندی کو قطعی پرواہ نہیں تھی۔ دعوت عام کے ساتھ ساتھ فقراء کی ایک بڑی تعداد کی مالی امداد بھی کی جا رہی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے نا سب؟ اس کے ساتھ چلتے وہ ٹینٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ چہرے پر خوشی کا بسیرا تھا۔ بہت، اسے دیکھتے کہا تھا، جبکہ وہ الجھ کر رہ گئی کہ کہا کس کو ہے۔ میں اس سب کی بات کر رہی ہوں۔ اس کی نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کرتے باور کروایا۔ میں بھی اس سب کی ہی بات کر رہا ہوں۔ نہ جانے لوگوں کو خوش فہمی کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کی خوش فہمی کا پل بھر میں قتل کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ساتھ کھڑا شخص اسی کے متعلق بات کر رہا تھا۔ کہتے ہیں لوگوں کو اپنے راز نہیں بتانے چاہیے کیونکہ لوگ بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ اب تم نے اپنی محبت کا راز بتا دیا مجھے۔ اسے میری خود غرضی سمجھو یا عقل مندی، لیکن تمہاری بات گھمانے کے باوجود جان لیتی ہوں کہ تمہاری ہر بات کا آغاز مرحا کمال ہے اور ہر بات کا اختتام بھی صرف مرحا کمال ہے۔ مغرور سے انداز میں کہتے اپنا سبز دوپٹہ سر پر صحیح سے ٹکایا، جبکہ کندھے پر پڑی مختلف رنگوں سے مزین شال پھسل کر نیچے ڈھلک رہی تھی۔ اسے میں تمہاری خود غرضی نہیں عقل مندی سمجھوں گا مرحا عالیان افندی۔ اس کے نام کی تصحیح کرتے وہ ذرا تیز قدم اٹھانے لگا تھا، جبکہ وہ پل بھر کے لیے رکی، لیکن پھر مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے لگی۔ اتنا وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ شاید اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں مرحا عالیان خود غرض تو بالکل بھی نہیں ہو سکتی، ناممکن۔ دونوں نے اپنے قدم روکے کیونکہ گاؤں کے بچے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کو دیکھتے رہے، جبکہ چند قدم کے فاصلے پر چلتا راجو بچوں کو ہٹانے کی غرض سے آگے بڑھا۔ رکو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیان اس کی حرکت بھانپتا ٹوک گیا، جبکہ وہ سر ہلاتا واپس مڑ گیا۔ بچپن سب سے حسین عمر ہوتی ہے۔ خوشیاں پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، نہ کوئی احساس کمتری، نہ ہی امیر غریب کا فرق۔ کھوئے سے لہجے میں بچوں کے جھرمٹ کو دیکھا تھا۔ یہ تو ہے، کندھے اچکاتے اتفاق کیا۔ وہ ابھی وہیں کھڑے تھے کہ پتھر سے ٹھوکر لگنے پر کوئی بچی گری تھی۔ مرحا کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھا گیا۔ مٹی سے لت پت لباس اس کے سفید بے داغ کرتے کو گندا کر گیا، لیکن وہ اسے بہلاتا ہوا نیچے اتار چکا تھا۔ کرتے پر دھیان نہیں دیا تھا، یا شاید اب اسے یہ ثانوی چیزیں متوجہ نہیں کرتی تھیں۔ سائیں، اللہ نے میری دعا سن لی۔ ابھی چند قدم ہی آگے گئے ہوں گے کہ کسی کی آواز پر وہ ٹھٹکا۔ سامنے کوئی خواجہ سرا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ وہ بے ساختہ کھانسا، اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے راجو کو اشارہ کیا۔ سائیں، اللہ نے بڑی اچھی کڑی دی ہے، میں تو سنتے ہی دیکھنے آ گئی۔ ہائے، اللہ نے 6 سال بعد میری دعا سنی ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھی، جبکہ عالیان ادھر ادھر دیکھنے لگا، مبادا وہ پرانی دعا نہ دہرا دیں۔ اب ساتھ کھڑی لڑکی کے سامنے اس کے ڈھیروں بچوں والی دعا پر ٹوکنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ اسے روکو راجو، انعام دو اور بھیجو، سرگوشی نما انداز میں ساتھ کھڑے راجو کو کہا، جو فوراً سے آگے بڑھ کر نیلے نوٹوں کی گڈیاں نکالنے لگا۔ نہ سائیں، پروین نہیں لے گی انعام۔ ہم اللہ سائیں لوگ اتنے انعام کا کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر انکار کیا تھا۔ مرحا کے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہاتھ تھمے۔
उसे पुरसोच निगाहों से देखती मुस्कुरा पड़ी। अब तो बस अल्लाह आपको ढेरों बच्चे दे, अरे मैं देखने आऊँगी। दोनों को हक्का बक्का छोड़ती वो वहाँ से जा चुकी थी। आलिया ने खूंखार निगाहों से राजू को घूरा, जैसे सारी गलती उसी की हो। चलें, खिजालत मिटाते उसे बमुश्किल कहा, जो खुद अब तक हक्का बक्का सी खड़ी थी। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वो बेसाख्ता हंसी और हंसती चली गई। लोग मतवज्जा ना हो इसलिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमाकर मुस्कुराहट को रोका। क्या? आंखें दिखाते हंसी की वजह पूछी, जबकि वो फिर से हंसी थी। इतना भी फनी नहीं था, उसका इशारा समझते आंखें घुमाई थी, जबकि वह बमुश्किल चेहरे के तासुरात नॉर्मल करने लगी। गांव के लोगों के सामने इस तरह हंसकर वो बेवकूफ़ साइंस सरकार का लक़ब नहीं लेना चाहती थी। थोड़ी ही देर बाद ख्वाजा सरा की बात और उसका हंसना याद करते आलियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट अपनी छप दिखलाकर गायब हो गई थी। पागल, ज़ेरे लब बड़बड़ाते उसे देखा, जो उसे इशारा करके अपनी तरफ बुला रही थी। शाम तक लोगों के साथ बातें करते और खाना खाते उन्हें हरगिज़ एहसास ना हुआ कि वो हाकिम हैं, जबकि सामने बैठे लोग रियाया। मिनरल वाटर पीने वाला और प्लांट डाइट खाने वाला वो मगरूर शहज़ादा मिर्चें लगने पर नहरी पानी पी रहा था, जो गांव से चंद फासले पर बह रही थी और यहाँ मौजूद लोगों के लिए पानी की फराहमी का ज़रिया थी। सुर्ख पड़ते चेहरे के बावजूद भी वो पीछे ना हटा था, जबकि उससे थोड़े से फासले पर खड़ी मिरहा आलियान अफंदी कई लम्हे उसे देखती रही। मिराल और जैगम की आमद पर वो उनकी तरफ मतवज्जा हुई, जबकि सोचों और भटकती निगाहों का मरकज़ सिर्फ और सिर्फ वही था। मॉम, हम घर कब जाएंगे? खाना खाते हुए अलाया के शोशे पर वो खामखा शर्मिंदा हो गई। रही सही कसर आंख मारकर मिराल ने पूरी कर डाली थी। अभी तो आए हैं मेरी जान, आराम से कहते उसके मुंह में चावलों से भरा चम्मच डाला। मुबादा वो मज़ीद कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। मॉम, जोरू मेरा है ना? मुस्तफ़ा को आराम से खाना खाता देखना शायद उससे हज़म नहीं हुआ था, इसलिए चहकते हुए बोली, जबकि मिरहा बेबसी से जैगम को देख कर रह गई, जो खुद अब मतवक्का लड़ाई का सोचकर हंस रहा था। नो, मेरा है वो, तुम्हारे खरगोश हैं। चम्मच प्लेट में रखते वो भी मैदान में उतरा था। मॉम, वो अलाया हाउस है ना? तस्दीक चाहिए कि उस घर की हर चीज़ अलाया की ही है। वो बुलडॉग मेरा है मिरहा आनी। मुस्तफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि अभी अफंदी हाउस से अपना कुत्ता ले आए, जबकि बाकी सब भी खाना छोड़कर उन्हें देखने लगे। मेरा है, नाक चढ़ाते वो ज़रा सा आगे को हुई थी। इससे पहले जंग अजीम शुरू होती मिरहा का मीटर शूट हो गया। वो किसी का भी नहीं है, कल ही निकालती हूँ उसे वहाँ से। दूसरा जुमला बनिस्बत हल्की आवाज़ में बोला था, जबकि वो दोनों अब मिरहा की तरफ देखने लगे। मैं जा रही हूँ, अम्मा खाना कमरे में दे देना। उन दोनों की निगाहें खुद पर महसूस करते वो रोहासी अंदाज में कहती खड़ी हुई। दो बीवियों में इंसाफ इतना मुश्किल नहीं था जितना इन दो बच्चों में तवाज़न कायम करना। ये वाकई एक मुश्किल अमर था। वो थोड़ी देर बाद कमरे में पहुंची तो अलाया मज़े से बेड पर लेटी उससे वीडियो कॉल में मगन थी। वो पल भर में सारा मामला समझ गई। जानती थी कि घर वापसी का शोशा भी उसी ने अलाया के दिमाग में डाला होगा। मॉम, आएँ आप भी? उसकी ऑफ़र पर मिरहा ने आंखें घुमाई। बेटा, 10 बज गई हैं, बंद करें फ़ोन। शाबाश, उसके बिगड़ते तासुरात नज़रअंदाज करते कहा था। ओके डैड, टॉक टू यू लेटर, इट्स टाइम टू स्लीप। अलविदाई कलमात कहती वो फ़ोन बंद कर चुकी थी, जबकि मिरहा उसे ब्रश करवाने के बाद बाल बनाते हुए कई बार पूछ चुकी थी कि घर वाली बात किसने कही है, लेकिन मजाल है जो उसने एक लफ्ज़ भी कहा हो। बस आएँ बाएँ शाएँ करके उसे घुमाने लगी। फ़ोन की रिंग टोन से वो एक नज़र सोई हुई अलाया को देखकर फ़ोन की तरफ मतवज्जा हुई, जहाँ मिस्टर ठरकी जगमगा रहा था। फ़ोन उठाकर वो बाहर बालकनी में निकल गई। ये सोने का वक्त है जनाब, कॉल अटेंड करते ही कहा था। जले हुए दिल को और मत जलाएं बेगम साहिबा, वो अचंभे से अबरूज का गई, लेकिन फिर उसका इशारा समझते होंठों पर दिल फरेब मुस्कान मचली। अब रस्म तो रस्म ही होती है, शुक्र करो एक दिन लेट हो गई। मुस्कुराहट छुपाते उसे मज़ीद तपाया था और तवक्का के ऐन मुताबिक वो तप ही तो गया था। दावत आम के बाद वो मिराल और जैगम के साथ मुकलावे के नाम पर अपने घर वापस आ गई थी, जबकि आलिया ने उसे किस कदर मुश्किल से इजाज़त दी थी वही जानता था। बड़ी ही कोई फजूल रस्म है ये वैसे। मुकलावा, नाम देखो ज़रा। लहजे में झंझलाहट और गुस्सा की हल्की सी रमक वाज़े थी, जैसे वाकई ये रस्म पसंद ना आई हो, जबकि मिरहा खामोशी से उसे सुनती रही। वैसे यार, तुम्हें चाहिए था फजूल रस्म और रिवाज ख़त्म करके आला मिसाल कायम करती।
لیکن جناب خود وہاں جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے خاموشی محسوس کرتے وہ بالکنی میں نکل آیا، جبکہ اس کی بات پر اس کے ٹہلتے قدم رکے۔ لب بے ساختہ پھیلے تھے۔ تم مجھے مس کر رہے ہو؟ فون کان سے ہٹا کر دوسری طرف لگایا تھا۔ لہجہ سنجیدہ لیکن سبز آنکھوں میں چمکتی شرارت واضح تھی۔ چلو جی، پچھلے 1 گھنٹے سے درد دل بیان کر رہا ہوں اور آگے سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم مجھے مس کر رہے ہو۔ شادی کے بعد لوگ ہانی مون پر جاتے ہیں اور یہاں میری بیگم صاحبہ میکی جا کر بیٹھ گئی ہیں۔ وہ تعصب سے کہتا انٹر کام پر ملازم کو کافی لانے کا کہنے لگا۔ میرا ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ ویسے میں ابھی لینے آ سکتا ہوں تمہیں، 2 منٹ کا راستہ ہے۔ وہ سٹ پٹائی۔ اس شخص سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، صاف انکار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کندھے اچکاتے لاپرواہی سے کہا تھا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے مسٹر ٹھرکی۔ ہوا سے اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے وہ رگوں میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ خاک میٹھا ہوتا ہے۔ کل کون سا مجھے انوشکا شرما مل جانی ہے، ملنی تو سبز چڑیل عرف حاجن ہی ہے۔ دوسری طرف مسکراہٹ سمٹی تھی۔ دل میں بے ساختہ جلن کا احساس ہوا۔ وہ شادی شدہ ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیتے باور کروایا۔ میں کون سا کنوارا ہوں؟ اعتراض فوراً سے پہلے رد کیا تھا۔ ایک بیٹی بھی ہے اس کی، نئی وجہ آئی تھی، جبکہ پھر اپنی جلن پر بے ساختہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ تو میری بھی ایک عدد بیٹی ہے، اس لیے یہ وجہ بھی مسترد۔ دوسری وجہ بھی نہایت آرام سے مسترد کی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر خاموشی اختیار کر گئی۔ دونوں کے درمیان کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ہلکی ہلکی ہوا روح کو پرسکون کر رہی تھی۔ اپنے اپنے گھر میں ٹہلتے وہ خاموشی کی زبان محسوس کر رہے تھے۔ اتنی پیاری ہے نہیں وہ؟ عالیہ نے حیرت سے فون کو دیکھا اور پھر ایک زوردار کہا بے ساختہ تھا۔ ابھی تک اسی بات پر ہو؟ ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ اور نہیں تو کیا۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگوں کی بیویوں پر نظر رکھتے ہو۔ دل کی بھڑاس نکالنے کی کوشش تھی۔ لا حول ولا قوت۔ توبہ کرو لڑکی، ایسے ہی بات کر دی۔ اب رہتی دنیا تک یہ تانا ملنا ہے مجھے۔ ہائے اللہ کیا بیوی دی ہے۔ وہ حقیقتاً توبہ کرنے لگا، جبکہ اس کے لہجے سے چھلکتی شرارت پر مرہا دانت پیس گئی۔ سیاست چھوڑ کر اداکار بن جاؤ، مفت کا مشورہ دیا تھا۔ میرے مقابلے کی کوئی ہیروئن نہیں ہے انڈسٹری میں۔ اگر تم میرے ساتھ ہیروئن بن جاؤ تو سوچا جا سکتا ہے۔ واضح آفر دی تھی۔ اتنے برے دن بھی نہیں آئے؟ آنکھیں گھماتے اس کی خوش فہمی پل بھر میں ہوا کی۔ کافی رات ہو رہی ہے، سو جانا چاہیے تمہیں، ہاتھ میں بندھی گھڑی پر نظر ڈالتے کہا۔ ارے نہیں، ابھی میں انوشکا شرما کی فلم دیکھنے لگا ہوں۔ اب بیوی گھر پر نہ ہو تو اس ٹائم پیریڈ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے۔ اب ایسے موقع بار بار تھوڑی ملتے ہیں۔ بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارادہ مقابل کو تڑپانے کا تھا، لیکن شاید ناکام رہا تھا۔ اے دل ہے مشکل دیکھنا، اس کے گانے کافی مزے کے ہیں۔ سانجو اور پھلاری بھی اچھی ہیں۔ وہ ہونکوں کی طرح فون کو دیکھنے لگا جہاں وہ ہنوز بول رہی تھی۔ بہت شکریہ، میں خود دیکھ لوں گا کوئی اچھی سی۔ اس کی تیز تیز چلتی زبان کو روکا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر خاموش ہو گئی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ تم دیکھو، میں تو چلی سونے، لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ آنکھوں میں نیند کے ڈورے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ گڈ نائٹ، سر ہلاتے کہا تھا، جبکہ وہ بھی خدا حافظ کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑبڑاہٹ تاحال جاری تھی۔ اس وقت اگر کوئی اداکارہ زہر لگ رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ انوشکا شرما ہی تھی۔ ابھی لیٹے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب میسج کی ٹیون سے وہ فوراً جاگ گئی۔ میں کوئی مووی نہیں دیکھنے لگا بلکہ سونے لگا ہوں۔ مجھے وہ اداکارہ نہیں پسند بلکہ محض مذاق کر رہا تھا۔ اس کا وضاحتی میسج پڑھتے وہ کئی لمحے فون کی اسکرین کو گھورتی رہی، پھر مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کھانے کی میز پر افندی ہاؤس میں عجیب سا کھنچاؤ تھا، لیکن علایا کی چہکتی آواز اور نہ ختم ہونے والی باتیں ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھیں، جسے سوائے دلاور افندی اور زوار افندی کے سب انجوائے کر رہے تھے۔ دلاور افندی تو باقاعدہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے میں مگن تھے، جبکہ ان کی یہ حرکت مرہا کی نگاہوں سے اوجھل نہ تھی۔ ڈیڈ، وہ اینگری برڈ کی طرح لگ رہے ہیں۔ دلاور افندی کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے وہ سرگوشی نما انداز میں عالیان سے بولیں۔ مرہا مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگا گئی۔
جبکہ آلیان اپنے اس عمل میں ناکام ہوتا بے ساختہ کھانسا تھا۔ ایک بات بولوں؟ اس کی طرف جھکتے سرگوشی نما انداز میں کہا تھا۔ تمہارے باپ اور دادا کا بیالوجی کافی کمزور ہے۔ آلیان افندی کا ایک زوردار کہکہا خاموشی میں انتشار پیدا کر گیا۔ سب کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے جو ہنس ہنس کر بے حال ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی مرحا منہ پر ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ دادا بچے دو ہی اچھے والے مقولے پر یقین رکھتے تھے، جبکہ ابا میتھس کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ہنستے ہوئے اس کی تصحیح کی، جبکہ اس لمحے اپنے امڑتے کہکہے کو روکنا مرحا کو سب سے مشکل کام لگا۔ آلیان نے کہکہا روکنے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ دل کھول کر ہنسا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے آلیان؟ دوبارہ افندی نے اسے ٹوکا تو وہ منہ پر انگلی رکھتا خاموش ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ہنسی ایک دفعہ پھر سے چھوٹ پڑی۔ ایکسکیوز می، کرسی گھسیٹتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہاں بیٹھ کر وہ اپنی ہنسی پر ہرگز قابو نہیں پا سکتا تھا، جبکہ مرحا خود پر قابو پاتی کھانا کھانے لگی۔ اگر اٹھ کر جاتی تو یقیناً سامنے بیٹھے دلاور افندی اسے گھور گھور کر ہی اوپر پہنچا دیتے۔ علایا کو سلانے کے بعد وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر آئی تو وہ لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی، جبکہ آلیان اس کی موجودگی محسوس کرتا اس کی طرف پلٹا۔ اسے دیکھتے ہی ہنسی کا رکا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ کھل کر ہنسی تھی۔ ہنسنے کی زیادتی کے باعث آنکھوں سے پانی بہنے لگا، لیکن وہ دونوں رات کے حسین منظر میں ہنستے ہوئے ماحول کا خوبصورت حصہ لگ رہے تھے۔ کافی دیر بعد ہنسی کا طوفان رکا تو وہ خوشگوار موسم میں چہل قدمی کرنے لگے۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ لان کے پچھلے حصے کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ وہ خود پر بمشکل قابو پاتے اس کے ساتھ ہو لی۔ ان چند دنوں میں وہ بے تحاشا ہنسی تھی، اپنے مزاج سے برعکس۔ وجہ اس کے ساتھ چلتا ہوا شخص تھا۔ اوہ کتنا پیارا ہے یہ! چاند کی شفاف روشنی میں دمکتا چہرہ لیے وہ اس کے ہم قدم تھی۔ سامنے نظر پڑنے پر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، جسے وہ چھوڑنے پر ہرگز راضی نہیں تھا، بلکہ اسی طرح اسے ساتھ لیے سامنے چل پڑا جہاں ایک بڑا سا کتا بندھا ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں نے یہ اس لیے رکھوایا تھا تاکہ تم اس سے ڈر کر میرے گلے آ لگو، پر افسوس دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ کانوں کے پاس سرگوشی محسوس کرتے وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ ان چند دنوں کے مختصر عرصے میں وہ اس کے بے شمار شکوے سن چکی تھی۔ اب تو اس کے شکوے سننے کی عادت سی تھی۔ یہ شاید یہ شکوے نہیں، اس کا انوکھا انداز تھا اظہار محبت کا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ ساتھ چلتا شخص اس سے زیادہ ذہین اور عقل مند ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرحا کے سامنے وہ خود کو اس سے کم ہی سمجھتا تھا، پر افسوس دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ اپنی شہادت کی انگلی اس کے سینے پر رکھتے پرے دھکیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ البتہ اپنا دوسرا بازو اس کے گرد حمائل کر گیا۔ ہٹو بھائی! اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، ساتھ ساتھ اس کا بازو بھی ہٹانا چاہا، گویا اس کے سحر سے نکلنے کی ادنا سی کوشش تھی۔ تمہیں کوئی کام وغیرہ آتا ہے؟ اس کی کوشش ناکام بناتے بال کانوں کے پیچھے اڑستے شرارتاً پوچھا تھا، جبکہ اس طرح موضوع بدلنے پر وہ اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے راشتہ سمجھا ہے کیا؟ جواباً تڑک کر کہا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے چاند کی روشنی میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی۔ وہ پہلے نہ سمجھی سے پھر کچھ یاد آنے پر ابرو اچکا گیا۔ تم راشتہ بن ہی نہ جاؤ، کہاں ہماری سگھڑ راشتہ اور کہاں تم۔ اب کی بار خود ہی ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو اسے دیکھنے میں مگن تھی، ساری محبت اور یکسوئی پل بھر میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ آج رات راشتہ کے ساتھ ہی رہنا، غصے سے کہا گیا تھا، جبکہ اس کی شرارت پل بھر میں اڑن چھو ہوئی۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ابھرے، گویا اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوششوں میں ہو۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ! ہوش میں آتے بآواز بڑبڑایا، جبکہ وہ اپنی بات کا مطلب سمجھتی خجل ہو گئی تھی۔ ویسے میرا وہ مطلب نہیں تھا، مرحا نے سر کھجاتے کہا تھا، جبکہ دونوں کا رخ اب گھر کے اندرونی حصے کی طرف تھا۔ ایک بات بولوں؟ اس نے سیڑھیاں چڑھتے پوچھا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جسمانی تشدد نہ کرنا بات سننے کے بعد، اس سے ذرا سا فاصلہ بناتے کہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم کوئی ایسی بات کرو گے جس سے مجھے غصہ آئے گا؟ آنکھیں اس کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں گاڑے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں بیالوجی کا ایک ہونہار اسٹوڈنٹ تھا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ بچے دو ہی اچھے، تو اب ایک پر گزارا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک تو پہلے ہی ہے۔
یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ کمرے کا دروازہ کھولتا نظروں سے غائب ہوا۔ وہ ہکا بکا سی منہ کھولے کمرے کا دروازہ دیکھنے لگی جو ابھی بند ہوا تھا۔ مٹھیاں بھینچتی وہ اس کے پیچھے بھاگی لیکن خالی کمرہ منہ چڑھا رہا تھا۔ باہر آؤ آلیان، واش روم کی طرف دیکھتے وہ چلائی تھی۔ پہلے وعدہ کرو، واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے آرام سے کہا تھا۔ بدتمیزی نہیں کرو، باہر آؤ، پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ نہ پہلے وعدہ کرو کہ کچھ نہیں کرو گی۔ اندر سے آتی آواز نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ آلیان مٹھیاں بھیجتے کہا۔ کافی دیر بعد آہستہ سے واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ اس سے پہلے وہ حالات کا جائزہ لیتا کشن اڑتا ہوا اس کے منہ پر آ لگا۔ مرہا رکھو اسے، دوسرا کشن نشانہ چوکنے کی باعث دروازے پر جا لگا۔ ایسے کیسے؟ اب کی بار تکیہ اس تک آیا تھا۔ یار میں نے صرف بتایا تھا، تکیہ کیچ کرتے دہائی دی اور خود بالکنی کا رخ کیا۔ یہاں رہتا تو وہ یا تو کمرے کا یا اس کا حشر بگاڑ دیتی۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے جاتے ہانک لگائی۔ ان دونوں چیزوں کا میرے پاس کیا کام؟ بائیں آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا وہ اسے گھورنے لگی، جبکہ وہ ہاتھ اٹھاتا سیز فائر کر گیا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اب ٹھیک ہے؟ اس کے بگڑے تاثرات دیکھتے صلح جو انداز اپنایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، کندھے اچکاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اسے باہر جاتا دیکھ کر پوچھا۔ خود ہی تو کہا تھا کہ آج رات راشدہ کے ساتھ رہنا، کان کھجاتے کہا اور خود باہر کا رخ کر گیا۔ وہ خود سے بڑبڑاتی خود پر کمفرٹر تان گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بیڈ پر وائبریشن محسوس ہوئی۔ اس کا فون تھا جس پر کوئی میسج آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا، صد شکر تھا کہ کوئی پاس ورڈ نہیں تھا۔ ایک نظر بند دروازے کو دیکھ کر اپنا نمبر نکالنے لگی۔ اس کے نام کے ساتھ آج بھی سبز چڑیل لکھا تھا۔ وہ آنکھیں گھماتی نام بدلنے لگی۔ مرہا آلیان افندی لکھتے فون واپس اس کی جگہ رکھا تھا اور خود سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جانتی تھی کہ وہ اس وقت اسٹڈی میں ہوگا۔ بظاہر آنکھیں بند کیے وہ سو رہی تھی جبکہ حقیقتاً وہ ہمیشہ کی طرح اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ شاید وہ اس مختصر عرصے میں اس کی بری طرح عادی ہو گئی تھی۔ فون کی مسلسل گونجتی آواز پر وہ چاروں ناچار کمرے کی طرف گئی جہاں فون بری طرح بج کر بند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ دیکھتی ایک بار پھر فون بج اٹھا۔ سیکم کی کال دیکھ کر وہ دانتوں تلے لب دبا گئی۔ یقیناً پچھلے 15 منٹ سے وہ اس کو کال پر کال کر رہا تھا۔ میں نیچے گاڑی میں ہوں، جلدی سے پہنچو۔ چھوٹتے ہی حکم دے کر وہ فون بند کر چکا تھا۔ میرال جلدی سے بالکنی سے نیچے جھانکنے کے لیے باہر کی طرف بڑھی جہاں واقعی گاڑی کھڑی تھی۔ سوچنے میں وقت ضائع کیے بغیر وہ بیڈ پر پڑا فون اٹھا کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ اماں بیگم بلا رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے گا۔ فوزیہ بیگم کے کمرے میں جھانکتے ہڑبڑی میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بالکنی سے جھانک کر تسلی کرنی ضروری تھی مسز۔ اس کی حرکت پر چوٹ کرتے گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے کب دیکھا؟ جھوٹ بول کر دامن بچانا چاہا، لیکن اس کی ایک ہی گھوری میرال کو لائن پر لے آئی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خجالت مٹانے کی خاطر موضوع بدلنا چاہا تھا۔ ڈنر پر۔ وہ جو میں نے ڈھیروں کھانا بنایا ہے وہ کون کھائے گا؟ سیکم جانتا تھا کہ وہ مسکرا ہرگز نہیں رہی بلکہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ عجیب ہے جی، لڑکیاں تو ایسے رومانٹک ڈنر پر خوش ہوتی ہیں۔ حیرت کا بھرپور اظہار کیا تھا۔ میرا شوہر کہتا ہے میں ایک ان رومانٹک بندی ہوں۔ اس کی طرف جھکتے رازداری سے کہا تھا گویا کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ تمہارا شوہر بکواس کرتا ہے۔ اس کی ادا خاصی بھائی تھی اسی لیے اس کا انداز اپناتے ہوئے کہا۔ ایسا نہ بولے میرے شوہر کے بارے میں، سمجھے؟ برا مناتے ہوئے کہا، جبکہ نہ جانے کیوں اس وقت بیگم کو خود سے ہی جلن محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں ہنی مون پر جانا چاہیے؟ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت نیند میں ہیں؟ ٹھوڑی تلے ہاتھ ٹکاتے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اور جناب کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ نظریں سڑک سے ہٹا کر اس کی جانب کی۔ کیونکہ شادی مرہا اور آلیان کی ہوئی ہے، ہماری نہیں، اس لیے انہیں جانا چاہیے، ہمیں نہیں۔ اس کی بات پر بیگم نے ناک پر سے مکھی اڑائی جیسے یہ وجہ بالکل بھی پسند نہ آئی ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکا کر نارمل انداز میں پوچھا تھا۔ فی الحال جس سپیڈ سے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ہم ریسٹورانٹ پہنچ جائیں بڑی بات ہے۔ ہنی مون تو دور کی بات ہے۔
گاڑی کی ہلکی سپیڈ پر طنز کرتے کھڑکی سے باہر نگاہیں مرکوز کیں، جبکہ اگلے ایک لمحے زوردار چیخ نکلی۔ وہ گاڑی کو جہاز کی سپیڈ پر چلا رہا تھا۔ زیگم آہستہ یار، جبکہ وہ ہنستے ہوئے رفتار آہستہ کر گیا۔ اس سے ہلکی اور تیز گاڑی نہیں چلا سکتا میں۔ میرال نے توبہ کی تھی اسے کچھ بھی کہنے سے۔ اس شخص پر ہر بات کا الٹا ہی اثر ہوتا تھا۔ بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہیں آپ، آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا، جبکہ زیگم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر تو تمہیں مجھ سے ڈر کر رہنا چاہیے۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، اس کے بازو پر ہلکی سی چپت رسید کرتے باور کروایا۔ اوکے باس۔ اس کی ناک دباتے ہوئے وہ گاڑی کی رفتار تیز کر گیا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ زندگی کا ہر پل پچھلے پل سے زیادہ حسین تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زیگم کو اس کا سر اپنے کندھے پر محسوس ہوا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنا بازو اس کے گرد باندھ گیا۔ جھلملاتی روشنیوں میں گاڑی مخصوص رفتار سے چلتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اسے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر جائزہ لیتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ کانوں کے پاس جھک کر سرگوشی نما انداز میں پوچھتے اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکائی۔ کمرہ کافی بڑا نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عالیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر کمرے پر ڈالی۔ ایک کام کرتے ہیں، آدھا کمرہ کرائے پر دے دیتے ہیں کسی کو، ہم دونوں کے لیے تو بیڈ جتنی جگہ کافی ہے۔ سنجیدگی سے بھرپور طنز کیا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی پرے دھکیل گئی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے پھر سے کچھ سوچنے لگی۔ آج راستہ چھٹی پر ہے، اس کی دکھ سے بھرپور آواز پر وہ ایڑیوں کے بل مڑی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا جو اب صوفے پر بیٹھا تھا۔ اور میرا بریانی کھانے کو دل کر رہا ہے، اور راستہ کے ہاتھ کی بریانی، واللہ کیا بتاؤں تمہیں، بالکل۔ وہ ایک جذب کے عالم میں ابھی بول ہی رہا تھا کہ وہ پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ عالیہ ہوش میں آتا اس کے پیچھے بھاگا، جو تیز تیز قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ سنو تو مرہا، رکو، اس کے پیچھے بھاگتے آواز لگائی، جبکہ مرہا کا رخ کچن کی جانب تھا۔ الماری اور فریج سے مختلف چیزیں نکال کر وہ شیلف پر پلٹنے لگی۔ بی بی سائیں، ہم نکال دیتے ہیں۔ نہیں، تم سب جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ آئے۔ ملازموں کو کچن سے نکالا، جبکہ عالیہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، جو فریج سے گوشت نکال کر باہر رکھ رہی تھی۔ شیلف پر پڑا سامان دیکھتے لب بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اوہ، یعنی اب میری بیوی رات کے وقت میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے بریانی بنائے گی؟ کمال ہو گیا۔ خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے وہ کرسی گھسیٹتا وہیں بیٹھ گیا اور اس کی حرکتیں ملاحظہ کرنے لگا، جو خاموشی سے لب بھینچے سامان ڈھونڈ رہی تھی۔ ویسے شوہر کی خدمت کرنے والی بیویاں جنت میں جاتی ہیں۔ سامنے پڑے جار سے میوہ جات نکال کر منہ میں ڈالے تھے۔ عالیان مسکرا کر اسے پکارا، جبکہ اس قدر محبت پر اخروٹ اس کے گلے میں ہی پھنس گیا۔ جی جانے عالیان، جواباً جس قدر محبت سے کہا گیا تھا۔ وہ پل بھر کے لیے سٹپٹائی، مگر پھر پیاز اور چھری لا کر اس کے سامنے رکھا، ساتھ ہی کٹنگ بورڈ بھی میز پر رکھا۔ عالیہ ناسمجھی سے چیزیں دیکھنے لگا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ جار بند کرتے ہوئے پوچھا۔ تاکہ تم کاٹ سکو، آرام سے جواب دیتے وہ واپس پلٹ گئی۔ واٹ؟ مرہا، یہ میں کاٹوں؟ مجھے تو چھری پکڑنی بھی نہیں آتی۔ سامنے پڑے پیازوں کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے چہرے کے زاویے بگڑے۔ پھر بریانی نہیں بن سکتی۔ ہاتھ جھاڑتے اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ کیوں؟ بریانی کھانے کی ساری خوشی اڑنچھو ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیونکہ مجھ سے پیاز نہیں کٹتے، بے بسی سے کہتے ٹھوڑی میز پر ٹکائی، جبکہ اس کی تقلید کرتے وہ بھی ٹھوڑی میز پر ٹکا گیا۔ دونوں درمیان میں پڑے پیازوں کو دیکھ رہے تھے۔ مطلب میں انکار سمجھوں؟ پیازوں کو خونخوار نگاہوں سے گھورتے پوچھا، جیسے سارا قصور ان پیازوں کا ہو۔ نہیں، اگر تم کاٹ دو تو میں بنا سکتی ہوں۔ انگلی سے میز بجایا تھا۔ رات کے اس وقت وہ دونوں سامان بکھیرے میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مان لو کہ راستہ تم سے زیادہ اچھی ہے۔ اس کی بات پر مرہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ایک خونخوار گھوری اس پر ڈالتے پیاز والی پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ پیاز جیسے تیسے چھل گئے، جبکہ اس کے تاثرات دیکھتے عالیہ نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اصل مسئلہ تو تب پیش آیا جب کاٹنے کی باری آئی۔ بمشکل آدھا پیاز کٹا ہوگا کہ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئی۔ بس راستہ بہت اچھی ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ۔ عالیان کا زوردار قہقہا گونجا تھا۔ فاخرہ، اسے سمیٹو اور 2 کپ کافی کمرے میں بھیجو۔ ملازموں کو آواز دیتا
وہ اس کی طرف بڑھا جو سنک پر جھکی آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ہو گیا؟ اس کی طرف ٹیشو بڑھاتے آنکھیں دیکھی جو سرخ ہو رہی تھی۔ بے ساختہ اپنے مذاق پر افسوس ہوا۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا، اس کا چہرہ صاف کرتے معذرت کی تھی۔ میں تو سب لڑکیوں کی ہمت کو داد دوں گا سوائے تمہارے جو کتنے مشکل کام کرتی ہیں۔ اس کی بات پر مرحا نے ایک زوردار مکہ بازو پر مارا تھا۔ تمہاری غلطی ہے، اگر تم پیاز کاٹ دیتے تو میں بنا لیتی۔ مطلب مرحا دا اسٹرانگ لیڈی پیاز نہیں کاٹ سکتی، اس کو چھیڑنے کی غرض سے کہا تھا جبکہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اب تم مجھے تنگ کر رہے ہو، خفگی سے کہا تھا۔ میری اتنی مجال؟ سر دائیں بائیں ہلاتے اس کے بازو گرد پھیلایا، وہ ایک نظر اس کو دیکھتی آسودگی سے مسکرا دی۔ چند سالوں بعد دیکھیے رفیق صاحب، ضمانت تو کر دیں گے لیکن خرچہ پانی بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ ہمارے گھر تو آپ کے نظر کرم کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں۔ ٹوپی اتار کر میز پر رکھتے مخصوص انداز میں کہا تھا۔ کتنے؟ مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ارے جو مرضی دے دیں اپنی خوشی سے، شانے بے نیازی سے کہتے میز پر پڑا پیپر ویٹ گھمانے لگا تھا، جبکہ اسے ذرا فاصلے پر کھڑا کانسٹیبل حیرت سے اپنے سر کو دیکھ رہا تھا جو یہاں آتے ہی رشوت شروع کر چکے تھے۔ بے شک پچھلے افسران بھی اسی قسم کے تھے، مگر اس افسر کے خاندان کے بارے میں جاننے کے بعد ایک اچھا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ واپس سامنے ہونے والی کارروائی پر دھیان دینے لگا۔ 50 لاکھ پہلی آفر آئی تھی۔ ایس پی مصطفیٰ کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ 70 لاکھ۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ 1 کروڑ پر بھی مان جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ کمینگی کا مظاہرہ وہ کر نہیں سکتا تھا۔ آخر اس کے اپنے بھی چند اصول تھے۔ یہ لیں، گن لیں۔ نیلے نوٹوں کی کئی گڈیاں ان کے ساتھ کھڑے ملازم نے میز پر رکھی تھی، جبکہ وہ تو حیرت سے ان کی کارروائی دیکھنے لگا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ پیسے کے زور پر منہ بند کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک تعصب بھری نگاہ نوٹوں پر ڈالتے بے ساختہ شرمندگی ہوئی تھی، لیکن پھر جی کڑا کر گیا۔ سمیع اللہ پیسے گنو۔ کانسٹیبل سیلوٹ کرتا آگے بڑھا اور گڈیاں گننے لگا۔ پورے ہیں سر۔ مصطفیٰ سر ہلاتا فائل کھولنے لگا۔ چلو یہ معافی نامہ سائن کر۔ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس وہ ضعیف العمر شخص شکل سے ہی مجبوری کی داستان لگ رہا تھا۔ صاحب سائن نہیں آتے۔ لاچاری سے کندھے ڈھیلے چھوڑے تھے۔ مصطفیٰ نخوت بھری نگاہ اس پر ڈالتا سیاہی کی ڈبی اس کے سامنے دھکیل گیا۔ مصطفیٰ؟ حیرت میں ڈوبی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ جہاں کھڑی ہستی اور اس کے تاثرات دیکھتے اندازہ ہوا کہ وہ سب سن چکی ہے۔ ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا وہ اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ جلدی کرو۔ اگلے 2 منٹ میں معافی نامہ سائن ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس امیر شخص کے گلے لگ کر گویا قانون کی دھجیاں بکھیرنے پر مبارکباد دے رہا تھا۔ چلو بھائی، یہ تھانہ ہے، تمہارا گھر نہیں جو ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے ہو۔ اس ضعیف العمر شخص کو حقارت سے دیکھتے ڈانٹا اور خود سر پر ٹوپی رکھتا جیب میں گن چیک کرتا باہر نکل آیا۔ علایا بھی اس کے پیچھے لپکی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ایس پی مصطفیٰ زیگم کمال کی تفتیش شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے وہ اس پر دھاوا بولتی، اپنا دامن بچانے کی غرض سے وہ خود ہی بول اٹھا تھا۔ شریف لڑکیاں یوں منہ اٹھا کر تھانے نہیں آتی۔ اس کو ایک نظر دیکھتے لفظ شریف پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ جو کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے والی تھی، سارے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی بات پر ایک استہزائیہ مسکان اچھالی۔ اوہ، وہ اس حساب سے جو لیڈی پولیس افسر ہیں، یہ تو بدمعاش ہوئیں۔ کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے گہرا طنز کیا تھا، جبکہ وہ لب بھینچ کر اس کی حاضر جوابی ملاحظہ کرنے لگا۔ اس لڑکی سے جیتنا ناممکن تھا، ادھار رکھنا تو شاید سیکھا ہی نہیں تھا اس نے۔ معاف کرو باجی، جان چھڑانے کے لیے بولتا وہ ذرا تیز چلنے لگا تاکہ اس کے سوال جواب سے جان چھڑا سکے، لیکن بدقسمتی سے یہی بات گلے پڑ گئی۔ ابے اوئے، باجی کس کو بولا؟ وہ ایک جست میں اس تک پہنچی تھی۔ بھورے بال پونی سے نکل کر چہرے پر جھولتے اسے پرکشش بنا رہے تھے۔ تمیز سے تو وہ ویسے ہی اسے کم کم مخاطب کرتی تھی، لیکن لفظ باجی پر تم سے ابے اوئے کا سفر اس نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں طے کیا تھا۔ باجی کو باجی ہی بولوں گا نا، باجی جی، مصنوعی معصومیت سے کہہ کر وہ پھر سے چلنے لگا۔ جتنا جان چھڑانے کی کوششوں میں تھا یہ لڑکی اتنا ہی اس کے گلے پڑتی چلی جا رہی تھی۔ باجی کے کچھ لگتے، اب اگر مجھے باجی بولا تو تمہارا باجا بجا دوں گی۔
गुस्से और गर्मी की शिद्दत से चेहरा सुर्ख पड़ा था। छोटी सी नाक फुलाए वो उसके आगे डटकर खड़ी थी। अंदाज सख्त था, जैसे लफ्ज़बाजी कतई पसंद ना आया हो। उस लम्हे वो बात तो शायद भूल ही गई थी जो कहनी थी। ओके बाजी। बाएं आंख दबाता वो जल्दी से गाड़ी की तरफ बढ़ा था, जबकि वो हक्का बक्का सी खड़ी उसकी पुश्त को खूंखार नज़रों से घूरने लगी। लब भींचे और मुठियां बंद किए गुस्सा दबाने की अक्कासी कर रही थी, जबकि फिर कुछ सोचते लब मुस्कुरा उठे। चाचा घर जाएं आप, मोम को कह देना मैं मुस्तफ़ा के साथ आ रही हूँ। बावर्दी मुलाजिम इस बात में सर हिलाता वापस मुड़ गया। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ? काम है मुझे, तुम्हारी तरह फारिग नहीं हूँ मैं। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते गुस्सीली निगाह दूर जाती गाड़ी पर डाली, दूसरी सामने खड़ी अलाया पर। अरे हाँ डीएसपी साहब, आपने तो रिश्वत के पैसों से अय्याशी करनी होगी। मुझे कैसे साथ लेकर जा सकते हैं? शहादत की उंगली ठोड़ी तले रखते पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। फजूल मत बोला करो। नजरें भरते गाड़ी का रुख किया था, जबकि वो उससे पहले ही जाकर फ्रंट सीट पर विराजमान हो चुकी थी। तुम्हें कौन सी जुबान में समझाऊं कि घर नहीं जा रहा मैं आज, काम है मुझे। उसे अपने साथ बैठा देखकर गुस्सा दबाते कहा था। मुझे घर छोड़कर तुम जो भी करो, और ये जो तुमने हरकत की थी ना थाने में, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। 80 लाख के लिए अपना ईमान बेच डाला। उस बूढ़े आदमी पर तरस नहीं आया तुम्हें? मुझे बताते डैड से लेकर 1 करोड़ तुम्हारे मुंह पर मारती। आखिरी जुमला नखुवत से कहा था। वो जो लब भींचे उसे सुन रहा था, आखिरी बात पर घूर कर रह गया। हो गया? क्यों जैसे एक भी लफ्ज़ से फ़र्क ना पड़ा हो। अलाया ताज्जुब से सर हिलाती सीधी होकर बैठ गई। कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ। अगर मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिए तो क्या हुआ? कंधे उचकाते नॉर्मल अंदाज में कहा था, जैसे 80 लाख एक मामूली रकम हो। जबकि अपनी बात मुकम्मल करता वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। रिश्वत हराम है, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी है। ताज्जुब से उसे समझाने की कोशिश की थी, जो यकीनन नाकाम होने वाली थी। जन्नत जहन्नुम का हम फैसला करने बैठे तो हर शख्स जहन्नुमी ही लगेगा। नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा था। मामू के पास इतना पैसा है, तुम्हारी खुद की तनख्वाह काफ़ी है, तो फिर क्या ज़रूरत है हराम माल खाने की? लब भींचे उसे देखा, जो कहीं गाड़ी रोक कर उसकी तरफ आया था। उतरो, दरवाज़ा खोलते कहा, जबकि निगाहें सड़क पर भटक रही थी। पागल हो तुम, कैसे जाऊंगी मैं घर? नीचे उतरते वो चीखी, जब निगाह सामने खड़ी अपनी गाड़ी पर पड़ी। उसे पीछे धकेलती वो अपना बैग कंधे पर डालती गाड़ी की तरफ बढ़ गई। काली वर्दी पहनकर काले करतूत छुपते नहीं हैं डीएसपी मुस्तफ़ा जैगम कमाल। अब देखना तुमसे कैसे बदला लेती हूँ। जाते जाते झटके से रुककर वार्निंग दी। उसकी पुलिस वर्दी पर भी तंज कर डाला। मुस्तफ़ा ने मुतासिर कुन अंदाज में उसे देखा, जो निडर लहजे में उसके सामने खड़ी धमकी दे रही थी। मैं तो डर गया आपी। हाथ उठाकर सीज फायर किया था। डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए वो उसे सरता पैर सुलगा गया। लफ्ज़ आपी पर वो पैर पटकती अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गई, जबकि मुस्तफ़ा भी सर झटकता अपनी गाड़ी में जा बैठा। अलाया को रास्ते में उतार कर वो वापस गाड़ी मोड़ गया। थोड़ी देर पहले वाले तासुरात गायब थे। अब चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ संजीदगी थी। दांत पर दांत जमाए वो तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहा था। चंद किलोमीटर के फासले पर गाड़ियों का रेला देखकर वो किसी गाड़ी की तलाश में निगाहें दौड़ाने लगा। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि एक लैंड क्रूज़र के पीछे यूनियन कौंसिल के सरबराह का मोनोग्राम बना था। गाड़ी को तेज़ी से चलाते ओवरटेक करके रोका, जिसके बायस प्रोटोकॉल का हिस्सा पिछली गाड़ियों को भी रुकना पड़ा। क्या मसला है तेरे साथ, गाड़ी क्यों रोकी? यूनियन कौंसिल के सरबराह का बेटा अरसलान गाड़ी रुकने पर शदीद बदमज़ा होता ड्राइवर पर चढ़ दौड़ा। साईं, वो पुलिस की गाड़ी है। ड्राइवर जल्दी से बोला, मुबादा पर आया गुस्सा उसी पर ना निकल जाए। अरसलान गाड़ी से उतरा, मगर उससे पहले ही एसपी मुस्तफ़ा जैगम कमाल उसके सामने तन कर खड़ा था। अरसलान मिर्ज़ा बमुश्किल खड़ा था। अगर मुस्तफ़ा ज़रा सा भी आगे होता तो वो वापस सीट पे जा गिरता। फ़ोन देना, अपना चश्मा उतारते सपाट लहजे में हुक्म जारी किया। मुकाबिल के चेहरे से पल भर में तमाम रंग उड़े। हलक तर करते इधर उधर देखा, जहाँ एक मखसूस फासले पर उसके बावर्दी गार्ड्स बंदूकें पकड़े खड़े थे। लेकिन वो जानता था कि ये गार्ड्स कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने उनका बाप था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ना चाहते हुए भी जुबान लड़खड़ा गई। वजह मुकाबिल के सर्द तासुरात और सुर्ख आंखें जो भस्म करने की सलाहियत रखती थीं।
मुस्तफ़ा एक सपाट निगाह उस पर डालता आगे बढ़कर उसके कोट की जेब से मोबाइल निकाल गया। उसकी जुर्रत पर अरसलान दंग रह गया, लेकिन इतनी हिम्मत ना थी कि उसे रोक सकता। बाप के पैसे पर सिर्फ रौब जमाना आता था, और ये बहादुरी, गैरत, अनाद, दहशत क्या होती, अरसलान मिर्ज़ा को भला क्या पता। वापस करो मेरा फ़ोन, होश में आता वो चीखा। मुस्तफ़ा के लब एक साइड से मुस्कुराहट में ढले। अपना काम मुकम्मल करके फ़ोन वापस उसकी जेब में रखा और उसके कोट के कॉलर से नादीदा गर्द झाड़ने लगा। अरसलान मिर्ज़ा हलक तर करता वहीं खड़ा रहा। सामने पुलिस की वर्दी में वो वजीह शख्स संजीदा तासुरात में इतना बारौब लग रहा था कि बोलने से पहले ही ज़बान लड़खड़ा जाती। बच्चा तो मैं अपने बचपन में भी नहीं था। ये अलग बात है, मेरे माँ बाप को समझने में थोड़ी देर लग गई, वरना मैं अब तक आईजी सिंध होता, एसपी की पोस्ट पर ना पड़ा होता। बाजू उसके कंधे पर रखते दोस्ताना लहजे में कहा, जैसे न जाने कितनी अच्छी दोस्ती हो। अरसलान चाहकर भी उसका बाजू ना हटा पाया। हाँ तो मैं बता रहा था बेटा, बच्चों वाले खेल मेरे साथ ना खेला करो। तुम्हें लगा कि तुम मुस्तफ़ा के साथ डबल गेम खेलोगे और मुस्तफ़ा को पता नहीं चलेगा। बड़ा अफसोस हुआ। ये वीडियो उड़ा दी है मैंने। तुम्हारी बेवकूफ़ी है या मेरी खुशकिस्मती कि तुमने अभी तक किसी को भेजी नहीं है, इसलिए अब तुम्हारी मेहनत ज़ाया गई। आइंदा मेरे साथ होशियारी मत करना। अगली दफ़ा इतने प्यार से नहीं समझाऊंगा, समझे? बात मुकम्मल करते उसके कोट को झटका दिया। वो कॉलर पर झटका लगने से अरसलान ज़रा सा उसकी तरफ झुका। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी थाने में, क्योंकि तुम्हारे जो करतूत हैं मुझे लगता है तुम्हारा बिस्तर थाने में ही लगा दूँ। क्या रोज़ रोज़ आना जाना, इस्तेहज़ाइया लहजे में कहते वो वहाँ से पलट गया। अरसलान मिर्ज़ा कई लम्हे वहीं साकत खड़ा रहा, जैसे इस अचानक अफ्ताब पर समझ ना आया हो कि उसके साथ हुआ क्या है। मुस्तफ़ा जानता था कि वो इस सारे वाक़े की महफूज रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन वो जानते बूझते खामोश रहा। इसीलिए अलाया को जल्दी से वहाँ से भेजते वो उसका पीछा करता यहाँ तक आया। डैशबोर्ड में पड़ी नीले नोटों की गड्डियाँ देखकर अलाया की बात याद आई तो सर झटक गया। उसका रुख अब घर की जानिब था। पूरे 2 महीनों बाद घर जाने का सोचकर होंठों पर मुस्कुराहट उतर आई, साथ ही गैर महसूस अंदाज में गाड़ी की रफ्तार ज़रा सी तेज़ कर दी। ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली का मंजर था, जहाँ वफाकी वज़ीर आलियान अफंदी की जानिब से रेप के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए करारदाद पेश की गई थी, और खुशकिस्मती की बात थी कि करारदाद को भारी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया था। वो खुश था क्योंकि ये एक अहम पेश खैमा साबित हो सकता था ज़्यादती की रोकथाम के लिए, बशर्त ये कि अगर इस पर ईमानदारी से काम किया जाता। सही नसीब, मुझे लगता है जनाब को खबर मिल गई। फ़ोन पर जगमगाता नंबर देखकर बिना ताख़ीर के कान को लगाया। इजलास अभी ख़त्म हुआ था और वो घर जाने को था। जी बिल्कुल, वैसे इस नई कामयाबी पर मुबारक हो। आलियान बेसाख्ता मुस्कुराया, बालों में हाथ फेरते बाहर का रुख किया। पिछले चंद सालों से हर मौका पर सबसे पहली मुबारकबाद मिर्हा आलियान अफंदी की जानिब से वसूल होती थी। बज़ाहिर उससे लापरवाह रहने वाली ये लड़की उसके बारे में हर मालूमात रखती थी। शुक्रिया। वैसे यार, एक और करारदाद पर कल ईवान में बहस होनी है। चश्मा आंखों पर चढ़ाते वो गाड़ी में जा बैठा। साथ ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कौन सी? खिड़की के पर्दे बराबर करती वो सोफे पर जा बैठी। सामने ही टीवी पर कौमी असम्बली का मंजर चल रहा था और एंकर आज मंजूर की गई करारदाद के नकात बता रहे थे। टीवी म्यूट करती वो पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा थी। दूसरी शादी के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा शरायतनामा रख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों न इसकी मुखालफत में करारदाद लाऊं। सीट से टेक लगाते उसे तंग करना चाहा था, लेकिन वो भी उसी की बीवी थी। जानती थी कि अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो कई महीनों तक आलियान को उसे तंग करने का मौका और मौजू मिल जाएगा। ये तो अच्छी बात है। 4 शादियों की तो इस्लाम में भी इजाज़त है। इसके लिए सिर्फ बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। मैं खुद बाकी शराइत के ख़िलाफ़ हूँ। मुस्कुराहट दबाते उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आलियान भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। तुम तो देती नहीं हो इजाज़त। लहजे में दुनिया जहान का दुख समोया था। मेरी तरफ से इजाज़त है, बेशक जितनी मर्जी कर लें, बस आपकी टांगों और हड्डियों की ज़मानत नहीं दे सकती। एक बेसाख्ता कहकहा पूरी गाड़ी में गूंजा। ड्राइवर ने बमुश्किल गाड़ी संभाली। वो राजू थोड़ी था जो ऐसे झटकों पर खुद को संभाल लेता। आलिया ने ड्राइवर की हरकत पर शीशे से घूरा।
میں بند کر رہی ہوں فون، اس کے کہے پر شرمندہ ہوتے بولی۔ اچھا سنو، میں آج نہیں آ پاؤں گا۔ ایئرپورٹ کے سامنے گاڑی رکی تھی، وہ جلدی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ میں فون پکڑے دوسرے ہاتھ میں چھتری تھی۔ ساتھ چلتا اس کا پی اے چھتری پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا خود ہی چھتری پکڑے کھڑا رہا۔ خوشگوار موسم میں ہلکی ہلکی بوندا باندی سے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے بے ساختہ سوال آیا۔ کام ہے سویٹ ہارٹ۔ سویٹ ہارٹ ذرا آہستہ بولا تھا کیونکہ ارد گرد اس کے گارڈز، پی اے اور فوجی افسران موجود تھے۔ میرا سمجھتے ہوئے ہلکا سا مسکرا دی۔ سویٹ ہارٹ ذرا اونچا بولو نا، سنائی نہیں دیا۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھا۔ بول تو۔ میرا فوراً سیدھی ہوئی، جانتی تھی کہ وہ بول دے گا۔ متوقع شرمندگی کا سوچتے لب کاٹے۔ خدا حافظ جلدی سے کہتے فون بند کر دیا۔ عالیاً سرشار سا فون کو دیکھنے لگا جہاں اس کی تصویر لگی تھی۔ ڈھلتی عمر نے اسے مزید گریسفل بنا دیا تھا، جبکہ اس کے خود کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کی نگاہیں ہی کافی تھیں، جو ایئرپورٹ پر اسے یوں مسکراتا دیکھ کر اس کے ساتھ چپک گئی تھیں۔ لوگ اس کی طرف آنے کی کوششوں میں تھے۔ میڈیا بھی اس سے قرارداد کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر گارڈز نے ساری کوششیں ناکام بنا دی۔ لوگوں کی ستائشی نگاہیں خود پر دیکھ کر مصطفیٰ کا شکوہ یاد آیا۔ ماموں یار، آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو لوگ مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتے۔ حالانکہ میں جوان جہان ہوں، ہینڈسم ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جوانوں کو چھوڑ کر بوڑھوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اس کا مصنوعی خفگی بھرا چہرہ ہونٹوں پر مسکان بکھیر گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑا وہ فون پر چند میسج کرنے لگا۔ سر، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ پی اے کی آواز پر وہ سر ہلاتا اس کے پیچھے چل دیا۔ اندر داخل ہو کر چھتری بند کر کے ساتھ موجود لوگوں میں سے ایک کو پکڑائی۔ اگلے چند منٹوں میں پی آئی اے کا جہاز کراچی ایئرپورٹ کی جانب پرواز کر چکا تھا۔ گاڑی مصطفیٰ ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ گارڈ نے اندر بیٹھے وجود کو دیکھتے جلدی سے گیٹ کھولا۔ گاڑی رکی تو علایا اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکلی۔ سامنے ہی پولیس کی گاڑی دیکھ کر ٹھٹکی۔ جھوٹا، گدھا، بندر، مجھے کہہ رہا تھا گھر نہیں جانا، کام ہے مجھے، اور خود مجھ سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ غصے سے اس کی گاڑی کو ٹھوکر مارتے اندر کی طرف بڑھی۔ سب کہاں ہیں؟ گھر میں سکوت محسوس کرتے ایک ملازمہ کو روک کر پوچھا۔ وہ ڈائننگ ہال کا کہتی آگے بڑھ گئی۔ علایا تیز تیز قدم اٹھاتی ڈائننگ روم کی جانب بڑھی۔ ہیلو علایا آپی۔ منہا اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے بولی۔ باقی نفوس بھی چونکے۔ چلو یہاں بھی آ گئی ہے۔ اللہ، اب آپ ہی مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کھانے کا نوالا چھوڑ کر بڑبڑایا۔ کیسی ہو علایا؟ آؤ ڈنر کرو۔ زیغم اس کے لیے کرسی گھسیٹتا جلدی سے بولا۔ مصطفیٰ اس کی اس قدر خاطرداری پر کلس کر رہ گیا۔ وہ یہاں نہ ہوتے ہوئے بھی پچھلے کئی سالوں سے یہیں تھی۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ شاید اس کے ماں باپ کے پاس بیٹی نہیں ہے، تبھی اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں، مگر یہ خیال منہا کے بعد غلط ثابت ہوا، کیونکہ منہا کے بعد بھی علایا کی اہمیت میں کمی نہیں ہوئی تھی۔ واہ جی واہ، کھانا پینا چل رہا ہے، پر یہ کیا ممانی، صرف ون ڈش؟ کھانے کے برتن دیکھتے منہ بنایا جہاں قیمہ اور کھیر موجود تھی۔ مصطفیٰ اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ اس لیے کیونکہ نہ مصطفیٰ بتا کر آیا ہے نہ تم، اور ہم باہر ڈنر کرنے والے تھے۔ میرال اس کی پلیٹ میں قیمہ نکالتی بولی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ یہاں شاہی پکوان پکے ہوں گے۔ آخرکار ایس پی مصطفیٰ صاحب نے آج اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کیوں مصطفیٰ؟ نوالا منہ میں رکھتے وہ مصطفیٰ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گئی۔ وہ جو پانی پی رہا تھا اسے زبردست اچھو لگ گیا۔ کیا مطلب؟ زیغم کچھ گڑبڑ محسوس کرتا براہ راست مصطفیٰ سے پوچھنے لگا۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ اپنی جگہ پر شرمندہ ہو گیا۔ خونخوار نگاہ اس پر ڈالی جو تیلی لگا کر مزے سے کھانا کھا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ ٹھونس رہی تھی۔ کچھ نہیں بابا، وہ بس ایک کیس میں اہم سراغ ملا ہے، آج کال پر بتایا تھا اسے، اسی بارے میں بات کر رہی ہے۔ گلا کھنکھارتے زیغم کو مطمئن کرنے کی ناکام سی کوشش کی، ساتھ ہی دانت پیستے اسے گھورا۔ جی ماموں، بہت بڑا سراغ ملا ہے، نیلا نیلا سا۔ مسکراہٹ چھپانے کی غرض سے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ سب کی نظریں ایک بار پھر گھوم کر اسی پر آ ٹھہری۔ وہ تو بھلا ہو فون کا جو عین موقع پر بج اٹھا۔ زیغم ایکسکیوز کرتا باہر نکل گیا۔ بھائی، کہیں آپ ہی اس سراغ کی بات تو نہیں کر رہی جو تھوڑی دیر پہلے براؤن کاغذ میں آپ نے اپنی وارڈروب کے آخری دراز میں رکھا ہے؟
मुस्तफ़ा आंखें फाड़कर अपनी बाएं जानिब देखने लगा, जहां वो टांगें झुलाती मुस्कुरा रही थी। बालों की लट उंगली के गिर्द लपेटे अपने मखसूस अंदाज में आंखें घुमा रही थी। साफ इशारा था कि डील करनी है तो जल्दी की जाए, वरना बाद में ऑफर कैंसिल हो जाएगी। आपका फ़ोन चाहिए मुझे, मुस्तफ़ा का हाँ में इशारा पाते जल्दी से बोली। मुस्तफ़ा ने दुख से टेबल पर पड़े अपने नए आईफोन को देखा, जो चंद दिन पहले ही खरीदा था। ऐसा फ़ोन उसके दोस्तों में से किसी के पास ना था। उसे याद था कि कैसे सब दोस्तों ने इस फ़ोन की खातिर पापड़ बेले, क्योंकि यह फ़ोन जहां अच्छा खासा महंगा था, वहीं पाकिस्तान में इसका स्टॉक भी लिमिटेड था। प्रिंसेस कोई और शर्त रख लो, बेबसी से फ़ोन को देखते हुए कहा। मिन्हा एक अदा से नफ़ी में सर हिला गई। हाँ तो तुमसे कुछ पूछा था, जैगम आते ही बोला। मुस्तफ़ा ने गला खंगारा। ये क्या बाबा, आप ये सारी बातें स्टडी में करना, अभी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं होगी, वरना मैं नाराज़ हूँ। मिराल ने भी हाँ में हाँ मिलाई। जैगम सरेंडर करने के से अंदाज में हाथ उठाता खाने पर झुक गया। अलाया ने खा जाने वाले अंदाज में भाई की भूखी और लालची चमची को देखा, जो अच्छे खासे मौका पर रंग में भंग डाल चुकी थी। मुस्तफ़ा ने एक चिढ़ाने वाली नज़र अलाया पर डाली तो दूसरी दुखी और अलविदाई नज़र अपने फ़ोन पर, जिसे अब मिन्हा खिसकाकर अपनी तरफ कर चुकी थी, जैसे बावर करवाना चाहा हो कि यह अब उसकी मलकियत है। किसी का एक जुमला इतना महंगा भी पड़ सकता है, एसपी मुस्तफ़ा जैगम कमाल को अंदाज़ा नहीं था।